الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال الله تبارك وتعالى إنه لقول فصل وما هو بالهزل صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين یا رب العالمین۔ آپ کے علم ہے کہ یہاں اس وقت صبح سے انجمن خدام القرآن سندھ کراچی کا 36واں سالانہ اجلاس AGM اس کا انعقاد ہو رہا ہے، اور اسی کے تسلسل میں اس وقت ابھی یہ خطاب عام ہے جس کا عنوان رکھا گیا ہے قرآن حکیم کا انقلابی منشور۔ بانی تنظیم اسلامی استاد محترم اور صدر اور مؤسس انجمن خدام القرآن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صدر کہنے کا مطلب ماضی کے صدر، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1972 میں مرکزی انجمن خدام القرآن کو قائم فرمایا، قرآن حکیم کی نشر و اشاعت کے لیے، تعلیم کے لیے، تدریس کے لیے اور اس کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، اور 1975 ہی میں انہوں نے تنظیم اسلامی کو قائم فرمایا غلبہ و اقامت دین کی جد و جہد کے اعتبار سے۔ چنانچہ دونوں ادارے انجمن خدام القرآن اولا مرکزی لاہور میں اور پھر اسی کی بہت ساری شاخیں برانچز پاکستان بھر میں، جن میں سب سے بڑی برانچ اور شاخ یہی انجمن خدام القرآن سندھ کراچی ہے، جس کا 36واں سالانہ اجلاس آج منعقد ہو رہا ہے۔ اور قرآن حکیم کی تعلیم، قرآن حکیم کی نشر و اشاعت، قرآن حکیم کی زبان اس کو امپارٹ کرنا، قرآن حکیم کا بنیادی پیغام بھی، پھر وہ لوگ کہ جو قرآن حکیم بلکہ قرآن حکیم جن کو پزیس کر لے اور جو اپنی زندگی کا اڑنا بچھونا تعلیم و تعلم قرآن کو بنائیں، ان کی تربیت کا معاملہ، اور ملک بھر سے آگے بڑھ کر عالمی سطح پر بھی جو بھی ذرائع اس وقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ان کے ذریعے قرآن حکیم کی تعلیم و ترویج، اس حوالے سے صبح یہاں پہ ایک رپورٹ بھی پریزنٹ کر دی گئی ہے، اور اس کے حوالے سے جو بھی ضابطے کی کارروائی جو لیجسلیشن کے تقاضے ہوا کرتے وہ الحمدللہ پورے ہو گئے۔ یہ بیان کرنے کا مقصد یہ کہ جو لوگ فقط خطاب عام کے لیے آئے ہیں ان کے علم میں بھی رہے کہ انجمن خدام القرآن سندھ کراچی یہ بھی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی کے مشن کا حصہ ہے، اور تنظیم اسلامی جس کی دعوت پر اس وقت آپ حضرات و خواتین تشریف لائے ہیں اس عوامی خطاب کے لیے جس کا موضوع ہے قرآن حکیم کا انقلابی منشور، یہ تنظیم اسلامی بھی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمائی۔ صبح صدر انجمن نعمان اختر صاحب نے ذکر کیا تھا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خواہش بھی ہوتی تھی اور یہ نصیحت بھی ان کی ہے اور یہ وصیت بھی ان کی ہے کہ جو لوگ تنظیم اسلامی میں اگر شامل ہیں وہ انجمن خدام القرآن کے بھی رکن بنیں اور اس میں اپنا تعاون پیش کریں تاکہ یہ دونوں ادارے ہم ملا کر لے کر چل سکیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو انجمن خدام القرآن کے ممبرز ہیں، اراکین ہیں، وہ تنظیم اسلامی کی شمولیت اختیار کریں، اس میں شامل ہوں تاکہ ان دونوں اداروں میں ہم آہنگی ہو اور ان دونوں اداروں کا مل جل کر ساتھ آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ قرآن حکیم کا پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، تعلیم، تعلم، قرآن حکیم کی نشر و اشاعت، قرآن حکیم کی ترویج، قرآن حکیم کے میسج کو امپارٹ کرنا، یہ ایک کام ہے نبوی مشن کا، اور قرآن حکیم کے تقاضوں پر عمل درآمد کرنے کی کوشش، قرآن حکیم کی دعوت کو آگے بڑھانے سے بڑھ کر قرآن حکیم کے عطا کردہ نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، یہ بھی قرآن حکیم کا تقاضا ہے۔ چنانچہ جو تعلیم و تعلم قرآن کے ساتھ وابستہ ہیں، قرآن حکیم کے پڑھنے پڑھانے کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کو ایک قدم آگے بڑھنا چاہیے اور غلبہ و اقامت دین کی جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، جس کے لیے تنظیم اسلامی کا پلیٹ فارم الحمدللہ موجود ہے۔ اور جو لوگ تنظیم اسلامی میں شامل ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب بانی تنظیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے وہ انجمن خدام القرآن کا بھی حصہ بنے،
اس میں بھی اپنا تعاون پیش کریں، اس کی بھی رکنیت اختیار کریں، تاکہ ان دونوں اداروں کو ہم ساتھ لے کر آگے بڑھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں اداروں کی حفاظت بھی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام متعلقین کو، انجمن خدام القرآن میں ہوں، تنظیم اسلامی میں ہوں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اخلاص سے نیت عطا فرمائے، اور ان تمام امور اور کاموں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اپنی مدد اور نصرت و تائید مزید عطا فرمائے۔ اس تمہید کے بعد ایک تمہید اور ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آج کے موضوع پر ہم کلام شروع کریں گے، جو کہ ہے قرآن حکیم کا انقلابی منشور۔ اس حوالے سے مجھے 11 نکات آپ کے سامنے رکھنے ہیں، 11 پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور کچھ کے ذیل میں بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ کتابچوں کا ذکر بھی انشاءاللہ تعالی آ جائے گا۔ اور ان 11 نکات کے درمیان میں ایک آپ کو تقریباً 7.5 منٹ کی ڈاکیومنٹری دکھائی جائے گی انجمن خدام القرآن سندھ کی کارکردگی اور ایکٹیویٹیز کے حوالے سے۔ تو ایک 1.25 گھنٹے کی گفتگو کے دوران نیچرلی ایک بریک بھی آ جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور جو لوگ صبح شریک نہیں تھے انشاءاللہ ان کے سامنے بھی انجمن خدام القرآن سندھ کی ایکٹیویٹیز کا ایک جائزہ آ جائے گا۔ تو پہلے ایک تمہیدی بات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے انشاءاللہ، اور اس کے بعد آج کا موضوع ہے قرآن حکیم کا انقلابی منشور، اس پر 11 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تمہیدی بات یہ ہے کہ جب ہم قرآن حکیم کے تعلق سے کلام کر رہے ہیں اور قرآن حکیم کے انقلابی منشور پر آج بات کر رہے ہیں، تو اس بات کا اعادہ پھر سے ہو جائے کہ جب ہم اور ہمارے پلیٹ فارم سے قرآن حکیم کا ذکر ہوتا ہے تو قرآن جمع صاحب قرآن، یہ دونوں باتیں ذہن میں رہنی چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فتنہ تو پرانا ہے، لیکن پھر دوبارہ وہ اٹھ رہا ہے کہ قرآن is enough for us, nothing more is needed than the قرآن۔ قرآن ہمارے لیے کافی، کسی اور شے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ گمراہ کن فتنہ ہے۔ خود قرآن حکیم قرآن کی تبیین، قرآن کی تشریح، قرآن کی وضاحت، قرآن کی ایکسپلینیشن، قرآن کی ایلیبوریشن ذمہ داری قرار دیتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو البتہ صرف یاد دہانی کہ جب ہم قرآن کے انقلابی منشور پر بات کر رہے ہیں تو ذہن میں رہے کہ تفصیلات ملیں گی صاحب قرآن کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم قرآن حکیم کے انقلابی منشور پر بات کریں گے تو اس کا عملی نمونہ ملے گا صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے۔ جب ہم قرآن حکیم کے انقلابی منشور پر بات کر رہے ہیں تو یاد رہے قرآن عموم کے اعتبار سے اصولی باتیں عطا کرتا ہے۔ کچھ جگہ قرآن حکیم نے جزئیات بیان کی ہیں، اشارہ آگے ایک نقطے کے ذیل میں آ جائے گا۔ کچھ مقامات پر قرآن حکیم نے جزئیات بیان کی ہیں، البتہ اکثر معاملات زندگی کے حوالے سے اور سسٹمز کو اسٹیبلش کرنے کے حوالے سے قرآن حکیم اصول عطا کرتا ہے، خاص طور پر سیاسی نظام کے حوالے سے، معاشی نظام کے حوالے سے، عدلیہ کے پہلو کے اعتبار سے قرآن اصول عطا کرتا ہے۔ البتہ ان اصولوں کی وضاحت اور ان اصولوں کی تفصیلات وہ صاحب قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عطا کرتے ہیں۔ اسی تمہید کا ایک اور نقطہ، قرآن حکیم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مبنی ایک معاشرہ اگر ہمیں دیکھنا ہے تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی زندگی میں جا کر دیکھنا ہوگا۔ قرآن کیسا معاشرہ چاہتا ہے، صاحب قرآن نے کیسا معاشرہ ترتیب دیا، قرآن نظام کیسا چاہتا ہے، صاحب قرآن نے کیسے نظام کی تشریح فرمائی، اس کی عملی شکل اگر دیکھنی ہے تو وہ صحابہ کرام کے سامنے بیٹھ کر زانوِ تلمذ طے کرنا، یعنی شاگرد بن کر بیٹھنا پڑے گا۔ وہاں سے وہ عملی شکل قرآنی معاشرے کی اور قرآنی نظام کی ہمارے سامنے آئے گی۔ تبھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیر القرون قرنی، تمام ادوار میں بہترین دور میرا اپنا دور ہے حضور کا، اور حضور کے ساتھ ان کے صحابہ موجود ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے علیکم سنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، تم پر میری سنت پر عمل کرنا لازم ہے، اور میرے خلفاء جو ہدایت یافتہ ہیں میرے صحابہ ان کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے۔ یہ آج کے موضوع یعنی قرآن حکیم کا انقلابی منشور، اس کے بیان سے قبل یہ تمہید تھی کہ ہم جب قرآن حکیم کے منشور کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو قرآن کی تشریح، تعبیر، تفسیر وہ محمد مصطفیٰ سے ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم جب قرآن حکیم کے منشور کے تعلق سے کچھ نقطوں پر کلام کر رہے ہیں تو تفصیلات اور عملی نمونہ ملے گا محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن حکیم اکثر مقامات پر ہمیں اصول عطا فرماتا ہے، ان اصولوں کی تشریح اور تعبیر وہ محمد مصطفیٰ بیان فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تمہید کا آخری نقطہ یہ تھا کہ قرآن حکیم کیسا معاشرہ ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے یا دیکھنا چاہتا ہے، قرآن کا جو نظام ہے وہ عملی شکل میں کیا ہے، تو وہ قرآنی معاشرہ اور وہ قرآنی نظام اگر دیکھنا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے ہاں جا کر ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اس تمہید کے بعد اب آئیے
آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں اور درمیان میں ایک ادر ڈاکیومنٹری بھی آپ کے سامنے پریزنٹ کر دیں گے۔ سب سے پہلے جو نقطہ پیش نظر ہے وہ ہے شرف انسانیت کا معاملہ، یعنی قرآن حکیم انسان کی عظمت کو اور اس کے شرف کو اور اس کے مقام کو اور جو کچھ اللہ اسے عطا فرمانا چاہتا ہے اور جہاں اللہ اسے دیکھنا چاہتا ہے، اس سب کچھ کو بیان کرتا ہے۔ اس نقطے کو بیان کرنے کی حاجت کیا ہے؟ کچھ دنوں پہلے ہمارے ایک ساتھی آسٹریلیا سے تشریف لائے، ایک میسیج انہوں نے مجھے شیئر کیا کہ خاتون نے ایک کمپنی میں جاب کرتی تھیں، کہا کہ آئی ایم اے ڈاگ مم، میں کتے کی ماں ہوں۔ تو جیسے کارپوریٹ سیکٹر کے اندر اپنے اسٹاف کو انگیج فیسلیٹیٹ کیا جاتا ہے، اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے کچھ معاملات کے حوالے سے، تو مجھے تھوڑا جلدی چھٹی دیا کریں کیونکہ میرا کتا جو ہے جس کی میں ماں ہوں وہ ڈے کیئر سینٹر میں رہتا ہے تاکہ میں اس کو جلدی پک کر سکوں۔ آج وہاں کتوں اور بلیوں کے لیے جائیدادیں بھی وقف کی جا رہی ہیں اور کتوں اور بلیوں کے ساتھ وقت بھی گزارا جا رہا ہے۔ آسٹریلیا میں جانا ہوا، سڈنی کے ایک پارک میں کوئی ساتھی، دن کا وقت تھا، درس دینا ممکن نہیں تھا تو پارک لے گئے تھے مجھے، تو انہوں نے میں دیکھا تو ایک بوڑھا بیٹھا ہوا ہے، شراب بھی اس کے سامنے رکھی ہوئی، پیزا بھی رکھا ہوا ہے اور میگزینس بھی رکھے ہوئے، لیپ ٹاپ بھی موجود ہے اور 2 کتے بھی موجود ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ سمجھ تو آگے تھی، کہا بس یہ کتوں کے ساتھ بیچارہ ٹائم پاس کرتا ہے۔ اور ہم قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کہتا ہے وَبَنِينَ وَحَفَدَا، اللہ نے تمہیں بیٹے بھی دیے اور اللہ نے تمہیں پوتے بھی عطا کیے۔ ویسے یہ نقطہ تو آگے آ جائے گا، لیکن آج لوگ کتوں کو اپنی اولاد قرار دے رہے ہیں، آج کتوں کے لیے اپنی وراثت میں حصے مقرر کر رہے ہیں، آج کتوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے آفس سے جلدی چھٹی کرنے کا تقاضا کر رہے ہیں۔ تو انسانیت تو شاید کہیں کھو چکی ہے اور کتے پن کو اختیار کرنے پر لوگ آ گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کہیں انسان کی وہ تذلیل، کہیں عورت کی تذلیل کا پہلو وہ مغرب نے بھی کیا ہے۔ اگر ہمارے یہاں کوئی ظلم و ستم ہے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، مگر عورت کی یہ تذلیل کہ وہ گھر سے باہر نکل کر مرد سے کمپٹیشن بھی کرے اور گھر گھر ہنسی کے سارے امور کو بھی انجام دینے کی کوشش کرے، یہ دوہرا ظلم جو اس پر لاد دیا گیا۔ بہرحال یہ اپنی جگہ ایک طویل موضوع ہے۔ پہلا نقطہ آج کی نشست کا، اللہ کا کلام انسان کے شرف کو، اس کی عزت کو، اس کی عظمت کو، اس کی تکریم کو مختلف پیرایوں میں بیان فرماتا ہے۔ انسان نرا حیوان نہیں، سوشل اینیمل کہنا اگلے نقطے میں بات آئے گی، وہ سمجھانے کا ایک انداز ہے کہ انسان سوشلائزیشن چاہتا ہے، بقیہ اسپیشیز کے مقابلے میں، بقیہ مخلوقات کے مقابلے میں یہ تنہائی میں آئسولیشن میں رہ نہیں سکتا، مصیبت پڑ جاتی ہے اس کے لیے، تو وہ سوشل اینیمل کا لفظ وہاں پہ سمجھانے کے لیے ٹھیک ہے، لیکن انسان نرا اینیمل نہیں ہے، انسان نرا حیوان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تکریم کو، اس شرف کو، انسان کی عزت کو مختلف پہلوؤں میں بیان کر کے اس کو موٹیویٹ کرتا ہے، ترغیب دلاتا ہے، انسپائر کرتا ہے، تشویق دلاتا ہے۔ کبھی اللہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ فرماتا ہے یقیناً ہم نے انسان کو احسن، بیسٹ آف دا بیسٹ، احسن اندازے میں، سانچے میں پیدا کیا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہ تو آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے، جب آدم کے خاکی وجود میں اپنی روح میں سے کچھ ڈال دوں۔ ایک مقام پر ہر انسان کے بارے میں ذکر آتا ہے وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اللہ نے اپنی روح میں سے انسان میں پھونکا ہے۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا شیطان نے، تو سورہ صاد کے آخر میں اللہ ذکر فرماتا ہے شیطان تو نے کیوں سجدہ کرنے سے اس کو انکار کیا؟ خلقت بیدی، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو تکریم عطا کی، اور جس قدر مخلوقات پیدا فرمائی اس کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور اللہ اس کے شرف کو یہاں تک بیان کرتا ہے فرشتوں کے سامنے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے اس کو خلافت دے کر، اپنی نمائندگی دے کر بھیجا، حالانکہ ایک بڑی پاکیزہ مخلوق موجود تھی، فرشتے، اور کہا بھی وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، مالک موجود تو ہے، تیری تسبیح کرتے ہیں، تقدیس بیان کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں، پھر بھی انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں میرے فرشتے تم نہیں جانتے۔ بہرحال یہ اپنی جگہ، یہ حضرت انسان، یہ اللہ کی تخلیق کا شاہکار، یہ اس کی کریشن کا ماسٹر پیس جو نرا حیوان نہیں ہے، اللہ نے بہت ساری استعداد اس کو عطا فرمائی، مگر ٹاپ آف دا لسٹ یہ کہ انسان میں اپنی روح میں سے کچھ ڈالا اور اپنی خلافت دے کر زمین پر بھیجا۔ یہ کتوں کا باپ بننے کے لیے نہیں آیا، یہ کتوں کی ماں بننے کے لیے نہیں آیا، یہ کتوں کی طرف نسبت دینے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ نے شرف اور عزت اور تکریم کا جا بجا قرآن حکیم میں ذکر فرمایا۔ دوسری بات، اب آپ کہیں گے اس میں انقلابی بات کیا ہے؟
اگر انسان جانور بن جائے تو اس میں کمال کی بات کیا ہے؟ جانور تو پہلے سے موجود ہے. انقلاب یہ کہ انسان اپنی حیثیت کو پہچانے. وہ جانور بننے کے لیے نہیں بھیجا گیا, وہ فضولیات کے لیے نہیں بھیجا گیا, وہ کسی کمتر شے کے لیے نہیں بھیجا گیا, وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا, کسی گھٹیا کام کے لیے نہیں بھیجا گیا, وہ ٹائم کلنگ ایکٹیویٹیز کے لیے نہیں بھیجا گیا. اتنے شرف کے بیان کرنے, اتنی تکریم کے بیان کرنے, اتنی عظمت کے بیان کرنے, اتنی عزت دینے کا حاصل کیا ہے؟ بڑا سوچو, بڑا کرو. وہ باتیں آگے آئیں گی انشاءاللہ تعالی. دوسرا نقطہ قرآن حکیم کا انقلابی منشور اس کے بیان کے تسلسل میں وہ ہے تصور خاندان کا معاملہ. تصور خاندان کا معاملہ. یہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کو مغربی معاشروں میں رہنے کا اتفاق بھی ہے اور وہاں کے تجربات بھی ان کے سامنے ہیں. ایک دو باتوں کا پچھلے نقطے کی ذیل میں اشارہ کر بھی دیا گیا. کچھ بیانات میں یہ جملے ہو سکتے پہلے بھی آئے ہوں کہ جارج بش نے کبھی اپنے اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس میں کہا تھا, خدا کے واسطے شادیاں کرو, گھر بناؤ. امریکی صدر کہہ رہا ہے اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس میں, جہاں بڑی پالیسیز کی اناؤنسمنٹس کیے جاتے ہیں, وہ کہہ رہا ہے خدا کے واسطے شادیاں کرو. بل کلنٹن نے کبھی کہا تھا, ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حسن نثار کے سامنے جیو کے ایک پروگرام میں پروگرام کی کلوزنگ پر یہ جملہ کہہ کے پروگرام ختم کر دیا تھا. اس کے بعد اینکر کے پاس ٹائم نہیں تھا. بہرحال بل کلنٹن نے کہا تھا عنقریب ہماری قوم کی اکثریت ان بچوں پر مشتمل ہوگی, دوز ہو آر بورن آؤٹ آف ویڈ لاک, جو نکاح کے بندھن کے بغیر دنیا میں آ رہے ہیں. اور آج کتنی یہ غلیظ باتیں کتنی معروف ہیں, یہ غلیظ باتیں کتنی معروف ہیں میڈیا کی انڈسٹری میں باہر بھی, اور کچھ مسلم معاشروں میں کبھی کبھی باتیں آتی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے 4 بچے میرڈ نہیں ہیں. یہ غلیظ معاشرت, یہ دجالی تہذیب کا آخری حملہ جو فیملی فیبرک پر ہے, تو ان بڑے بڑے صدور کو امریکی صدر کو بھی کہنا پڑ رہا ہے, کبھی تو سمجھانا پڑ رہا ہے عنقریب ہماری عظیم اکثریت ان بچوں پر مشتمل ہوگی دوز ہو آر بورن آؤٹ آف ویڈ لاک. اور کبھی ایک صدر کو کہنا پڑتا ہے کہ خدا کے واسطے شادیاں کرو. اور باراک حسین اوباما کے الفاظ اس لیے آتے ہیں کہ ایک لائیو پروگرام کو روک کر بیچ میں اس کی اسپیچ اس چینل پہ دکھائی گئی, اور باراک حسین اوباما 13 فروری ویلنٹائن سے ایک دن پہلے 13 فروری 2015 کو کہتا ہے کہ ایک مضبوط گھر ایک مضبوط معاشرے کی ضرورت ہے. سوسائٹی کا بیسک یونٹ گھر ہے اور آج وہ اگنورڈ ہے. ایک مضبوط گھرانہ ایک مضبوط معاشرے کی ضرورت ہے, اور ایک مضبوط معاشرہ ایک مضبوط امریکہ کی ضرورت ہے. سو کالڈ انورٹڈ کامرس سپر پاور تو بنے ہوئے, دنیا کو رول کرنے کی باتیں تو ہو رہی, لیکن زمین پر پیر اس لیے نہیں ٹکے ہوئے کہ فطرت سے بغاوت ہے, وحی سے دوری ہے. خدا کے واسطے ایک کہتا ہے شادیاں کرو, ایک تنبیہ کرتا ہے کہ دیکھو بورن آؤٹ آف ویڈ لاک والی بات آ جائے گی, اور ایک کہتا ہے گھر بناؤ. ایک گھر کا مضبوط ہونا ایک معاشرے کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے, اور ایک معاشرے کا مضبوط ہونا ایک مضبوط امریکہ کے لیے ضروری ہے. میرے خیال سے یہ 3 کوٹیشنز کافی ہیں, ورنہ بہت کچھ اس پر لکھا جا رہا ہے. اور وہ لوگ جو وحی کے انکار کرنے والے ہیں, وہ لوگ جو فریڈم کے نعرے لگاتے ہیں, وہ جو میرے جسم میرے مرضی کی باتیں ہم سے پہلے سے کرتے چلے آ رہے ہیں, آج وہ پاگل ہو رہے ہیں, آج وہ نفسیاتی مریض بن رہے ہیں. اگلی بات کہتے ہوئے جھجک آتی ہے, جب یہ فیملی فیبرک کو توڑا گیا ہے, وحی کو فراموش کیا گیا ہے, تو انسیسٹ کے کیسز, محرم کے ساتھ بدکاری کے معاملات, یہ پچھلی صدی میں بہت بڑھ گئے. آج تو ہم 2022 میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کو میں عرض کر رہا ہوں, وہ غلاظت کا معاملہ انسان اسی کو دیکھے گا اگر وحی کی تعلیم کو فراموش کرے گا. اب یہاں قرآن پاک کا نقطہ کیا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے تمہیدی گفتگو میں ذکر کیا, اکثر معاملات زندگی میں سیاست ہے, معیشت ہے, عدلیہ ہے, ان حوالوں سے قرآن حکیم نے اصولی رہنمائی عطا فرمائی. بزنس ہے, کاروبار ہے, معاش کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے یہ حرام ہے, اس کی پابندی کرو کہ اس سے تم بچو. اکثر و بیشتر قرآن حکیم نے اصول عطا فرمائے. لیکن میں نے عرض کیا تھا جملہ کہ کچھ مقامات پر قرآن نے جزیات تک بیان کی ہیں. اب جزیات یعنی ایک ایک جز کو اگر قرآن حکیم میں دیکھنا چاہیں تو سب سے زیادہ فرد کے بارے میں. قرآن حکیم کا موضوع کیا ہے؟ نہ سائنس ہے نہ ہسٹری ہے. قرآن حکیم کا موضوع ہے ہدایت, اور ہدایت کس کے لیے؟ انسان کے لیے. تو سب سے زیادہ نمبر آف انسٹرکشنز, ہدایت احکامات کی تعداد اگر ہمیں قرآن حکیم میں ملے گی تو وہ فرد کے بارے میں. یہ فرد مطلوب ہے کہ اس کو ہدایت ملے, اس کے لیے قرآن حکیم آیا. اور نمبر 2, اس فرد کے بعد
سب سے زیادہ نمبر آف انسٹرکشن جو قرآن حکیم میں ہمیں ملیں گی وہ گھر کے بارے میں. نکاح کا ذکر ملے گا, ماں باپ کا ذکر ملے گا, اولاد کا ذکر ملے گا, رحمی رشتوں میں بہن بھائی بھی آ جائیں گے جی, وراثت کا ذکر ملے گا. کتنی عجیب بات, نماز کی رکعتوں کی تعداد قرآن حکیم میں نہیں, لیکن ایک شخص کے مرنے پر کس کا کتنا حصہ ہوگا اللہ نے اس رشتے کا ذکر کر کے قرآن حکیم میں سورہ نساء میں بیان کر دیا. اس کو میں کہہ رہا ہوں جزیات. تو خاندان, نکاح کے نتیجے میں خاندان ترتیب پائے گا, شوہر بیوی, اولاد اللہ نے عطا فرما دی, یہ ماں باپ وہ نیچے بہن بھائی, پھر ان کا رحمی رشتوں کا معاملہ, پھر یہ رحمی رشتے ان میں ایکسٹینشن ہے, چچا کا معاملہ, پھپھو کا معاملہ. اچھا یہ تو آپ اور ہم جانتے ہیں نا, ان کے سارے انگریزی ٹرانسلیشنز کرے کیا ہیں, انٹی اور انکل. ہم خالہ بھی کہتے ہیں, ہم پھپھو بھی کہتے ہیں, ہم یہ بھی کہتے ہیں, ہم وہ بھی کہتے ہیں جی, ہم ساس بھی کہتے ہیں, بڑی بہن بھی کہتے ہیں, بڑی, وہ انگریزی میں ایک انٹی انٹی ملتا ہے خالی. وہ بیچارے رشتے بھول گئے. اور قربان جائیے سورہ نور کے آخر میں جائیں, اللہ نے تقریباً 10 قسم کے رشتوں اور گھرانوں کا ذکر کیا ہے. آیت کریمہ یاد آ جائے گی, تم پر کوئی حرج نہیں, پیچھے پس منظر ہے, تفصیل کا موقع نہیں, کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ, اپنے والد کے گھروں سے کھاؤ, اپنی ماؤں کے گھروں سے کھاؤ, اپنی بہنوں کے گھروں سے کھاؤ, اپنے بھائیوں کے گھروں سے کھاؤ, اپنے چچا کے گھر سے کھاؤ, گنتے چلے دوستوں کے گھروں سے کھاؤ. یہ پہلے سمجھ نہیں آتی تھی, کچھ کہنے کی بات ہے قرآن میں. آج 21ویں صدی میں سمجھ آ رہی ہے, جب نکاح نہیں ہوتا تو گھر نہیں بنتا, جب گھر نہیں بنے گا تو بھائی کون ہوتا ہے, بہن کسے کہتے ہیں, چاچو کسے کہتے ہیں, خالہ کسے کہتے ہیں, پھپھو کسے کہتے ہیں, کیا پتا. اور جزیات کی تفصیلات, ان جزیات کی تفصیلات حدیث بتا دے گی. 3 بیٹیوں کی پرورش ہمیں پتا ہے حدیث میں جنت کی بشارت, 3 خالاؤں کی کفالت جنت, 3 پھپھیوں کی کفالت جنت, اللہ کے رسول نے بتائی صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال آج انسانیت ترس رہی. ہمارے ایک بڑے پیارے ساتھی تھے, ایک اور اعتبار سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے اور کنسلٹنٹ تھے بڑے مشہور. امریکہ سے کوئی ایک ٹیم آئی کوئی پروجیکٹ کے اوپر, میکسیمم ان کے اندر خواتین تھیں. تو انٹروڈکشن ہوا, انہوں نے اپنا کرایا, ماشاءاللہ بڑی سی داڑھی, سر پہ ٹوپی بھی, نگاہیں بھی نیچی بھی. کہا جی ہم 4 بھائی ہیں, ہمارے ماں باپ زندہ ہیں, ہم چاروں کے چاروں بھائی میرڈ ہیں, ہمارے اپنے بچے بھی ہیں, اللہ نے وسعت دی ہے, ایک ہی جگہ ہمارے 4 پورشن ساتھ ساتھ بنے ہوئے ہیں, اور ہر دن ماں باپ کا دوپہر کا کھانا فلاں کے, رات کا کھانا فلاں کے یہاں, سنڈے کو ہم ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں, اور ہمارے بچے بھی بڑے ہو گئے, ان میں سے کچھ کی شادی بھی ہو گئی. تو ان عورتوں نے سر پکڑ لیا, از اٹ پاسبل, از اٹ پاسبل, ایسا ہوتا ہے, ایسا ہو سکتا ہے, سر پکڑ کے بیٹھ گئے. آج تھوڑا سا ہمارے پاس کچھ بچا ہوا جو ان کو فی الوقت دکھانے کے لیے ہے, وہ ہماری یہ اقدار ہیں جی. آسٹریلیا میں ایک جگہ میرا قیام تھا, سامنے والے گھر میں نے دیکھا 70-75 برس کی بوڑھی بیچاری جھاڑو لگا رہی. کیا ہے جی, کوئی ہے ہی نہیں, ایک بیٹا ہے وہ یہاں رہتا نہیں, سال میں 1-2 دفعہ آتا ہے, اس کی عید ہوتی ہے بس. اور ایک آپ کا میرا رب ہے جو قرآن میں کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ترجمے کی ضرورت نہیں میرے خیال. تمہارے ماں باپ حدیث, تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی تمہاری جہنم بھی. یا تو آگے بڑھ کر بندہ سنبھالے گا, یہ ہماری تہذیب اور اقدار, یہ قرآن نے اقدار ہمیں عطا فرمائی, یہ قرآن نے گھروں کو بنایا, یہ قرآن گھروں کو بنانا چاہتا ہے. اور ایک وہ لوگ ہیں, اچھا از اٹ پاسبل کہ تمہارے ماں باپ تمہارے ساتھ رہتے ہیں, تم 4 بھائی الگ الگ گھر ساتھ رہتے ہو, تمہارے بچوں کے ساتھ تمہارے ماں باپ ان کے دادا دادی ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں, ہاؤ از اٹ پاسبل. تو قرآن حکیم پڑھ جائیے, قرآن حکیم نے تصور خاندان دیا, اور سب سے زیادہ فرد کے بعد جو قرآن حکیم میں نمبر آف انسٹرکشنز ہمیں ملتی ہیں وہ خاندان کے بارے میں, اور آج دنیا اس کو مس کر رہی ہے. ہیونگ سیڈ دس, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کمبل اوڑھ کر سو جائیں گھر پر جا کر, ہاں جی آج بڑی اچھی بات قرآن پاک کے تعلق سے بیان ہوئی اور ہم مسلمان ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے لیے یہ رہنمائی موجود ہے. یہ تو بالکل ایسی بات ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور اللہ دین کا ان سے کام لے. جب پی سی ڈی کا انہوں نے لانچنگ کا سلسلہ شروع کیا تو ان کا مشہور ڈیبیٹ ہوا شری روی شنکر کے ساتھ. دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے, ایک پوڈیم پہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے گفتگو کی, بلکہ شری روی شنکر نے لیفٹ پہ غالباً, پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے ریبٹل دیا, پھر شری روی شنکر, پھر ڈاکٹر ذاکر نائک. مسلمان دیکھ کر سبحان اللہ, شری روی شنکر کو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کارنر کر دیا, چپ کرا دیا, اسی کی کتابوں سے دلائل دے دی, اس کو ریفیوٹ کر دیا, ریبٹل کر دیا. ذاکر نائک کون؟ مسلمان. شری روی شنکر کون؟ ہندو. کون جیتا؟ ذاکر نائک. کون ہارا؟ ہندوازم. میں کون ہوں؟
مسلمان کمبل اوڑا سو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ ایکیڈیمک گفتگو تو ہو گئی, دلائل کے میدان میں اسلام ٹاپ پر ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ, مگر بقول ہمارے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کے, ہم کرتے کیا ہیں, ہم ان لوگوں کا پریکٹیکل اٹھاتے ہیں اور اپنی تھیوری سے میچ کرتے ہیں. دیکھو ان کا خاندانی نظام برباد, ان کی شراب نوشی بڑھ گئی, ان کا زنا بڑھ گیا, ان کے بوڑھوں کی کیئرنگ کے لیے ان کو اولڈ ہاؤسز میں ڈالنا پڑتا ہے, دیکھو 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 کتنے برے لوگ ہیں. قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے, حدیث ہمیں یہ بتاتی. تو ہم ان کا لیتے ہیں پریکٹیکل اور اپنی اٹھاتے ہیں تھیوری اور اس کو میچ کر کے خوش ہو جاتے ہیں, اور میں ایڈ کر رہا ہوں کمبل اوڑھ کر سو جاتے, میں تو مطمئن مسلمان. ذرا ہم اپنا بھی تو پریکٹیکل اٹھائیں نا, ان کی پریکٹس کو کنڈیم کریں, ان کی برائیوں کی مذمت کریں, اور ذرا اپنا حال بھی دیکھیں. کیا آپ کے میرے شہر میں ایدی ہوم میں اولڈ ہاؤس نہیں ہے؟ آپ کے میرے شہر میں آن پیمنٹ بیسس بڑے بہترین قسم کے اولڈ ہاؤسز نہیں بن رہے؟ آپ کے میرے اس شہر کے گھرانوں میں ماں باپ نہیں رو رہے بیچارے؟ ایدی ہوم میں جو جانے کا اتفاق رہا کچھ پروگرامز کے لیے, 4 جوان بیٹے شہر کے اندر موجود ہے, 12 سال سے ماں وہاں سڑ رہی ہے. اور ماں کیا ہوتی ہے, اما جی کبھی بددعا دو, بچوں کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میری اولاد ہے کیسے بددعا دے دوں. اچھا دعا کیا ہے, اللہ جہاں رکھے ان کو سکھی رکھے, یہ ماں ہوتی ہے. اور وہ 4 جوان بیٹے شہر میں گھوم رہے, پھر رہے, کھا رہے, مزے کر رہے ہیں, ماں وہاں پر سڑ رہی. یہ کچھ مثالیں ہمارے یہاں بھی آ رہی ہیں. تو جھوٹا اطمینان ہمیں نہ ہو جائے, ہم خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں. ان کی پریکٹس کو اگر کنڈیم کر رہے ہیں تو اپنی بھی پریکٹس کو دیکھ کر دروں بینی کی ہم کوشش کریں. اور ہاں, اگر ان برائیوں سے جن کے مذمت کر رہے ہیں اللہ نے ہمیں بچا کر رکھا, اللہ کا شکر کریں. اور اگر ہم گڑبڑ کر رہے ہیں تو بھی دوسروں کو قرآن بعد میں پہنچانے کی بات ہوگی, پہلے ہم دیکھیں ہمیں قرآن پہنچا بھی ہے کہ نہیں, اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہوگی. اگلی بات, تیسرا نقطہ ہے انفرادی اور اجتماعی امن کا معاملہ. اس حوالے سے ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب ہے, کتابچے کی شکل میں بھی ہے, قرآن اور امن عالم. بڑی تفصیلی بحث ہے, ہائیسٹ انٹلیکچوئل لیول پر بھی ہے اور ذرا سی فلسفیانہ بھی ہے. وہ تو بیان کرنا مشکل ہے میرے لیے, البتہ اس پورے کا خلاصہ کرنا بھی ان 11 ٹوٹل نکات کے ساتھ تھوڑا مشکل ہوگا. تو میں 2-3 پہلو اس کے مختصر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ایمان بندے کو امن عطا کرتا ہے. فطرت انسانی اگر سلامت ہو تو ہر شخص یا وہ شخص جو ابھی اللہ کو اللہ کے نام سے نہ مانتا ہو, لیکن اگر فطرت انسانی سلامت ہے تو انسان تلاش میں رہتا ہے. کیوں؟ کچھ حقائق کو جاننا یا زندگی کے کچھ بنیادی مسائل کا جواب ملنا, یہ انسانی فطرت کی پکار ہے. اور وہ 3 بنیادی سوالات کیا ہیں؟ یہ کائنات کیا ہے, کیا کوئی ہے جس نے اس کو بنایا ہے, اور میں کون ہوں اور میرا اس کائنات میں رول کیا ہے, اور اگر مجھے کوئی بنانے والا ہے تو وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. تو خالق, کائنات اور انسان, سلیم الفطرت انسان, شعور رکھنے والا, غور و فکر کرنے والا, جس کی فطرت مسخ شدہ نہ ہو, جس کی نیچر پرورٹڈ نہ ہو جائے, جب بھی غور کرے گا تو ایک نتیجے پر تو پہنچے گا, کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. اب اگلا ایک اور موضوع ہے, اور قرآن اس کتاب کائنات کو پڑھنے کی پہلی ہی آیت سے دعوت دیتا ہے. قرآن اس کتاب کائنات کو پڑھنے کی پہلی ہی آیت کریمہ سے دعوت دیتا ہے, الحمدللہ رب العالمین. اور بڑا خوبصورت جملہ ہے ایک صاحب کا, اگر کتاب کائنات نہیں پڑھ رہے تو کتاب الہی سمجھنا مشکل ہوگا. اگر کتاب کائنات پر غور و فکر نہیں کر رہے تو کتاب الہی سے جیسا کہ اس کا حق ہے استفادہ نہیں ہو سکے گا. اور خود کتاب الہی اس کی غور و فکر کی دعوت دیتی ہے, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے بدلتے نظام میں عقل مند لوگوں کے لیے یقیناً نشانیاں موجود ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے بھی اور اپنی کروٹوں پر بھی. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض, اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں, ایک نتیجے پر پہنچتے ہے کوئی بنانے والا. ربنا, اے ہمارے رب, ما خلقت ھذا باطلا, تو نے سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا. سبحانک,
تو اس بات سے پاک ہے کہ بغیر کسی مقصد کی کسی شے کو پیدا کرے، بے مقصد کسی شے کو پیدا کرے، فقینا عذاب النار، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ قرآن حکیم غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، اور ایک سلیم الفطرت انسان جب تک اسے، یا غور و فکر کرنے والا انسان جب تک اسے ان سوالات کے واقعتاً جوابات نہیں ملتے، اس کا باطن ایک انتشار کی کیفیت میں رہتا ہے۔ جب اس کو اس کے اس باطن میں اٹھنے والے انتشار جو کہ ان بنیادی سوالات کی وجہ سے ہے، اس کے واقعتاً جوابات ملتے ہیں تو اس کو امن میسر آتا ہے۔ قرآن حکیم اس فلسفے کو سورۃ الانعام میں ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے فوراً ساتھ بیان فرماتا ہے، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، کون سا گروہ امن کا زیادہ حقدار ہے؟ امن، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم یعنی شرک کی آمیزش نہیں کی، اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے۔ تھوڑی گہری بات ہو گئی۔ باطن میں اٹھنے والے سوالات اور اس کے نتیجے میں اندر کا ایک انتشار، اس کو امن ملتا ہے ان سوالات کے جوابات کی روشنی میں، اور یہ جواب عطا ہوتے ہیں پیغمبر کی تعلیم کے ذریعے، جس کو سادہ الفاظ میں ہم کہیں ایمان کی دولت، جس کو یہ ایمان مل جاتا ہے وہ امن پا جاتا ہے۔ اسی لیے صاحب ایمان کو مومن بھی کہا جاتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ اس سے باطن کا امن ملتا ہے، حقائق زندگی کھلتے ہیں، اور تفصیل خوبصورت ہو جائے گی اس میں بانی محترمی کے الفاظ میں، اب اس کے ظواہر میں بھی امن کا اظہار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ظواہر سے مراد اعمال و معمولات زندگی، بدلتے حالات میں وہ منتشر نہیں ہوتا، باوقار زندگی گزارتا ہے، اور اس کی ذات دوسروں کے لیے امن کا باعث بنتی ہے۔ حدیث ہمارے ذہن میں ہے، مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مومن کون ہے؟ جس سے دوسرے لوگ امن میں رہیں۔ یہ ایک فرد کو ملنے والا امن، یہ ایک فرد کو ملنے والا امن واقعتاً ملے اور اس کا اظہار اعمال میں ہو تو یہ ایک امن والے معاشرے کی تشکیل کا باعث بنے گا، اور وہ امن والا معاشرہ، اس کی کچھ جھلکیاں آگے ذکر میں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ مدینہ شریف کے معاشرے کو ذہن میں رکھ لیجئے گا، اور وہ معاشرہ جہاں وہ قوت جمع ہو جائے کہ جو امن پا جانے والے اہل ایمان کی ہو کا معاشرہ ہو، اور یہی صاحب ایمان مجتمع ہو کر ایک عالمی امن کا باعث بن سکتے ہیں۔ جیسے پیغمبر کے ذریعے خالق کی تعلیم بندے کو باطن کا امن دیتی ہے، ظاہر میں اس کو امن دینے والا بناتی ہے، اسی خالق کی تعلیم پر جب ایک نظام قائم ہوگا عادلانہ تو وہ انسانیت کے لیے امن کا باعث بنے گا۔ یہ ہے انفرادی اور اجتماعی سطح پر امن کا معاملہ جو میسر آتا ہے اہل ایمان کو اور ان کے ذریعے پوری دنیا والوں کو۔ یہ بات اکیڈیمکلی بالکل ٹھیک ہے، پریکٹیکلی ثابت شدہ ہے، کرنٹلی ابھی یہ امن ہمیں میسر نہیں ہے، تو اس کے لیے ہمیں اپنے ایمان کے دعوے کو دیکھنے اور وہ ایمان کس درجے کا ہے، اور کیا وہ مجھے امن دے رہا ہے کہ میں دوسروں کے لیے امن کا باعث بنوں، اس پر دروبینی کرنے اور غور و فکر کرنے اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ تیسری بات تھی۔ قرآن حکیم جو انقلابی منشور عطا کر رہا ہے افراد کے باطن اور ظاہر کو بھی بدلنے کے اعتبار سے، کہ قرآن وہ تعلیم دیتا ہے جو انفرادی اور اجتماعی امن کا باعث بنتی ہے۔ اگلا نقطہ، چوتھا نقطہ ہے عقل اور وحی اور جسم اور روح کا توازن۔ قرآن حکیم کی عملی تعبیر ملے گی، میں نے شروع میں عرض کیا تھا، کس سے؟ قرآن حکیم کا عملی نمونہ کہاں سے ملے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ڈائریکٹ ایک مثال لیں، ہم سب کے علم میں ہے، مائیکل ایچ ہارٹ کی مشہور کتاب گریٹ ہنڈریڈز کے نام سے،
اور اس سے 100 افراد کی سلیکشن کی تاریخ میں سے جنہوں نے ہسٹری پر سب سے زیادہ امپیکٹ ڈالا، مشہور باتیں ہیں. اور نمبر 3 پر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، وہ عیسائی. اور نمبر 1 پر وہ ذکر کرتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. البتہ اس کے نمبر 1 پہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کو رکھنے سے کوئی محمد رسول اللہ علیہ السلام کی شان میں اضافہ نہیں ہوگا. نہ ہمیں کوئی یہ حاجت ہے کہ مائیکل ایچ ہارٹ کے کہنے پر ہم حضور کی عظمت کے قائل ہوں، قطعاً نہیں. یہ مائیکل ایچ ہارٹ کی مجبوری ہے، وہ جو عربی میں کہا جاتا ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت تو یہ کہ دشمن میں عظمت کا اعتراف کرے، اس کی مجبوری ہے کہ اس کو ماننا پڑا اور یہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہنا پڑا. البتہ اس وقت مائیکل ایچ ہارٹ کا حوالہ دینا اس چوتھے نقطے کے حوالے سے کیوں؟ عقل و وحی اور جسم و روح کا توازن. مائیکل ایچ ہارٹ کہتا ہے آئی اون ایکسپلینیشن، میری ذمہ داری ہے کہ میں وضاحت کروں کہ کیوں میں محمد رسول اللہ، ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اور رسول بھی کہیں گے. اس نے ڈنڈی ماری ہے ویسے، اس نے کہا ہی از دی اونلی پرسن ان دا ہسٹری، پرسن ناٹ پروفٹ، ہی از دی اونلی پرسن ان دا ہسٹری ہو از سپریملی سکسیسفل ایٹ دا سیم ٹائم بوتھ ایٹ دی سیکولر لیول اینڈ ریلیجس لیول. تاریخ انسانی میں واحد شخصیت جو کامیاب ترین ہے بیک وقت، خالص انسانی سطح پر بھی اور خالص مذہبی سطح پر بھی، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس اس نے پرسن کا، آپ اور ہم رسول کہیں گے، پروفٹ کہیں گے، صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے. یہ جملہ ہمارے ذہنوں میں اگر ہے، مائیکل ایچ ہارٹ کی بات ہمارے ذہن میں ہے، تو یہ چوتھا نقطہ قرآن حکیم کے انقلابی منشور کے تعلق سے کہ عقل اور وحی اور جسم اور روح کا توازن قرآن عطا کرتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ ہمارا ایک جسم ہے، قرآن حکیم نے اس کو اگنور نہیں کیا. ہماری البتہ ایک روح ہے، اس کو ایمفیسائز کیا ہے، اس کا تذکرہ کیا، مگر ایک حسین امتزاج عطا کیا. مسیحیت کے ماننے والے رہبانیت کی طرف چلے گئے، ترک دنیا کی طرف چلے گئے، اس انتہا پسندی پر چلے گئے، اس ایکسٹریمزم پر چلے گئے. قرآن حکیم نے نفی کی ہے سورۃ الحدید میں رہبانیت اختیار کرنے والے مسیحیت کے ماننے والوں کی کہ یہ بدعت تو انہوں نے ایجاد کی تھی، ما کتبناہا علیہم، اس بات کو ہم نے ان پر کوئی لازم نہیں کیا تھا. تو یہ انسان افراد و تفرید کا شکار ہو جاتا ہے، عدم توازن کا شکار ہو جاتا ہے. بعض لوگ اور میجورٹی اب انہی کی اتنے مادہ پرست ہو گئے کہ روح کا اس سرے سے انکار، اور اس کے احساسات اور جذبات اور اس کی نیڈ اور اس کی ریکوائرمنٹس اور اس کے تقاضوں پر کوئی توجہ نہیں. یہ ایک انتہا ہے. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مذہب کے ماننے والے اللہ کا، خدا کا، جس کو وہ ڈائٹی مانتے، معبود مانتے، گاڈ مانتے، اس کا ذکر تو کرتے ہیں، مگر وہ دنیاوی معاملات کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں. جیسے کہ رہبانیت کے نام پر مسیحیت کے ماننے والوں نے یہ عدم توازن اختیار کیا. قرآن اس جسم اور روح کے توازن کا ذکر ہمارے سامنے رکھتا ہے. قرآن حکیم رزق حلال کمانے کی بھی بات کرتا ہے، قرآن حکیم خرچ کرنے کی بھی بات کرتا ہے. قرآن حکیم بندوں کے حقوق اور ان پر خرچ کرنے اور ان پر کام آنے کا بھی ذکر کرتا ہے. یہ اشارتاً چند باتیں ہیں. قرآن حکیم معاش کے حوالے سے بھی رہنمائی عطا فرماتا ہے. یہ چند اشارے ہیں. تو جسم اور روح کے توازن کی بات کہیں یا عقل اور وحی کے درمیان توازن، یہ ہے ذرا ایک حساس پہلو. البتہ قرآن حکیم خود عقل کے استعمال کرنے کی توجہ دلاتا ہے. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 ہے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر موجود ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رائے کے مطابق یہاں ذکر کا مفہوم شرف کے معنی میں بھی ہے. بہرحال لقد انزلنا الیکم کتابا فی ذکرکم، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک ذکر کتاب نازل کی ہے، ایک کتاب نازل کی جس میں تمہارا اپنا ذکر موجود ہے، تمہارے لیے رہنمائی موجود ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہاں، عقل کی حدود ہوگی، اس کو اوقات میں رکھا جائے گا. اور اس سادہ جملے کہ جہاں عقل کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے وحی کا سفر شروع ہوتا ہے. اس عقل کو نقل کے تابع رکھنا ہے، اس عقل کو نقل یعنی وحی کے تابع رکھنا ہے. البتہ اس عقل کے مطلق استعمال کو منع نہیں کیا گیا، حدود میں رکھ کر منع کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ توحید کے دلائل جا بجا اس کائنات میں غور و فکر، اس وجود میں غور و فکر کی دعوت قرآن دیتا ہے. سورہ
ذاریات میں آیت نمبر 21 میں وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنے اندر اللہ کی معرفت کی نشانیاں موجود ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ آیت کریم ابتدا میں نے تلاوت کی سورہ الحشر آیت نمبر 21، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا، پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یتفکرون، یہ مثالیں اللہ تعالیٰ، یہ آیات ہم نازل فرماتے بیان کرتے ہیں، مثالیں کیوں؟ تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں۔ یہ ہے جو قرآن وحی اور عقل کے درمیان ایک توازن ہمیں عطا فرماتا ہے، ورنہ مذاہب عالم کی تاریخ میں اور مذہب کے ماننے والوں میں یہ عدم توازن کا معاملہ آتا ہے، جس کے نتیجے میں غیر فطری رویے لوگ اختیار کر لیتے ہیں۔ مسیحیت کے ماننے والے اس انتہا پر گئے رہبانیت کے نام پر کہ ایک شخص اگر پادری ہے تو نکاح نہیں کر سکتا، نکاح کر لے تو پادری نہیں بن سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، باقی پھر وہ زنا کرتا رہے۔ وہ پوپ جان پال پہلے تھا، آج کا پوپ ہے، ہر سال پوپ سالانہ معافی مانگتا ہے۔ ہمارے پادریوں نے اتنے زنا کے کیسز کیے، اور ہمارے چرچز کے اندر، معاف کیجیے گا، بورن آؤٹ آف ویڈ لاک بچوں کی اتنی لاشیں ملی، کھوپڑیاں ملی۔ ہم ہر سال معافی مانگتے ہیں آپ سے، یہ کہتا ہے پوپ، یہ کہتا ہے ان کا مین جو چیف پریسٹ ہوتا ہے، ہر سال معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہے یہ عدم توازن کا معاملہ جسم اور روح کے درمیان یا عقل اور وحی کے درمیان۔ اسلام اور قرآن حکیم جو ہمیں تعلیم عطا فرماتا ہے وہ توازن والی ہے اور اعتدال والی ہے۔ یہ چوتھا نقطہ تھا قرآن حکیم کے انقلابی منشور کے اعتبار سے کہ عقل اور وحی اور روح اور جسم کے درمیان توازن کا پہلو ہے جو قرآن حکیم اپنی تعلیمات کے ذریعے ہمارے سامنے نمایاں کرتا ہے۔ ایک نقطہ اور لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے انجمن خدام القرآن سندھ کی ایک ویڈیو پلے کر دی جائے گی۔ اگلا نقطہ ہے تربیت و تسخیر۔ یہ دو الگ الگ باتیں ضرور ہیں، اشارتاً بات مختصر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ البتہ اس پر کلام کرنے سے پہلے بانی تنظیم اسلامی استاد محترم ڈاکٹر صالح صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطاب، اور وہ کتابچے کی شکل میں موجود ہے، قرآن حکیم کی قوت تسخیر۔ قرآن حکیم کی قوت تسخیر، ایک اس کائنات کو اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیا ہے۔ ایک ہے اللہ ہمیں دعوت دیتا ہے، غور و فکر کرو، محنت کرو، اسٹرگل کرو، پالو گے، جاؤ تسخیر کرو اس کائنات کی، حاصل کرو، کوئی حرج نہیں۔ آدم علیہ السلام کو علم الاسماء بھی دیا گیا، فزیکل سائنسز کا علم، اور علم وحی بھی عطا کیا گیا، ہدایت کا علم۔ جاؤ اس زمین کے وسائل ان کو مسخر کرنے، اپنے تابع لانے کی کوشش کرو۔ ایک اللہ نے کر دیا، ایک تم تابع لانے کی کوشش کرو۔ اس تسخیر میں بھی ایک علمی نقطہ ہے، بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے بالکل ہمارے اختیار میں دے دیں، جانوروں کو، گاڑیوں کو، سواریوں کو مسخر کیا تو یہ ہمارے اختیار میں بھی دے دیں۔ بعض چیزوں کو مسخر کیا خدمت کے معنی میں، ہمارے اختیار میں نہیں دیا۔ سورج چاند کو مسخر کر رکھا ہے، ہماری خدمت پر لگایا ہے، مگر سورج اور چاند میرے اور آپ کے اختیار سے ان کے طلوع غروب کا معاملہ نہیں، وہ اللہ نے اختیار اپنے پاس رکھا ہے۔ تو مسخر کرنا کبھی خدمت پر لگا دینے کے مفہوم میں، اور کبھی مسخر کرنا ہمارے اختیار میں دے دینے کے مفہوم میں۔ تو جاؤ اختیار استعمال کرو، زمین کے وسائل کو دریافت کرو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک ہے قرآن مسخر کر لیتا ہے بندے کو، کاش اس کا حصہ کچھ مجھے بھی مل جائے، آپ کو بھی مل جائے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے قرآن پزیس کر لیتا ہے بندے کو۔ جب اترے قرآن کسی کے اندر واقعتاً، اور اس کا دل نور قرآن سے منور ہو جائے، تو یہ بندہ چلتا پھرتا قرآن بن جائے گا۔ اس کی انتہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کان خلقہ القرآن۔ عائشہ فرماتی حضور کیا ہے، ان کے اخلاق کیا ہے، چلتا پھرتا قرآن ہے۔ مگر ہم حضور کی اتباع کرنے والے، کچھ حصہ اللہ ہمیں بھی عطا فرماتے جی۔ یہ قرآن اگر پوری طلب اور تڑپ کے ساتھ کوئی اللہ سے لینا چاہے تو پھر اللہ وہ توفیق دیتا ہے کہ قرآن بندے کو پزیس کر لیتا ہے، اور قرآن ڈرائیونگ سیٹ پہ آتا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن ڈرائیونگ سیٹ پر آتا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تمہاری نیکی کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم محبوب ترین شے کو خرچ نہ کر دو۔ یا رسول اللہ، یہ میرا سب سے قیمتی باغ ہے، یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، یہ لیجیے اپنے ہاتھ میں، جو چاہے سو کرے۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ایمان والوں پر وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے کانپ اٹھے، اور اس سے جو اللہ نے حق میں سے قرآن حکیم میں سے نازل فرمایا۔ مشہور شخصیت ہیں
پہلے وہ ڈاکے ڈالتے تھے. کسی دن رات کو ڈاکہ ڈالنے گئے, کسی گھر سے قرآن حکیم کی تلاوت کی آواز آئی, اور ڈاکے ڈالنے والا اس سے توجہ سے سن لیا کہ آواز کیا ہے. عربی تو آتی تھی. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. وقت نہیں آیا تمہارے لیے اب بھی؟ اور کتنا وقت چاہیے تمہیں کانپ اٹھنے کے لیے؟ اللہ کا ذکر تمہارے سامنے, اللہ کی کتاب تمہارے سامنے, دل بدل گیا, سب کچھ چھوڑ دیا اور بہت بڑے صاحب علم بن گئے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ یا رسول اللہ قرض مانگتا ہے؟ ابو دحدہ رضی اللہ عنہ, اللہ قرض ہاں اللہ قرض مانگتا ہے. یا رسول اللہ باغ میں نے دے دیا, ریزیڈینشل گارڈن, اس باغ کے اندر گھر بھی ہے. اور جب اللہ کو قرض دے دیا, اللہ کے راہ میں دے دیا, تو اس باغ کے اندر سے ہو کر جانا پڑتا تھا گھر تک پہنچنے کے لیے. باہر سے ابو دادا اپنی بیوی کو کہتے ہیں, دادا کی ماں ام دادا آجا باہر, یہ ہمارا نہیں اللہ کا ہو گیا ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ خود کتنے ضرورت مند کیوں نہ ہو. 7 گھر ہو گئے, کھانا اسی گھر میں واپس آ گیا جس گھر سے وہ کھانا چلا تھا. عجیب لوگ تھے نا یہ. العطش کی پکار اٹھی, زخمی ہیں, شہادت کے قریب ہیں, پانی پلانے والا پہنچتا ہے, ایک کے پاس, دوسرا کہتا ہے العطش, یہ کہتا نہیں اس کو پلا دو. عجیب لوگ ہیں نا. دوسرے کے پاس پہنچتے, تیسرے کا العطش مجھے پیاس لگی, یہ کہتا اس کو پلا دو. اس کے پاس گیا, وہ شہید ہو گیا. ادھر آیا, یہ شہید ہو گیا. ادھر آیا, شہید ہو گیا. تینوں گئے, پانی ادھر ہی رہ گیا. کیا ہے یہ؟ قرآن واز آن دا ڈرائیونگ سیٹ. اللہ یہ حصہ کچھ ہمیں بھی عطا فرماتے. آج ہمیں پتہ نہیں شیطان ڈرائیو کر رہا ہے, کبھی کبھی تجالی تہذیب ڈرائیو کر رہی ہے, ہوس کے بت, لالچ کے بت, حب جاہ حب مال کے بت, وہ اٹریکٹ کر رہے ہیں شاید. اور ان لوگوں کو قرآن نے پزیس کیا تھا, اور اسی قرآن حکیم نے پہ تربیت کی ہے. یہی واقعات میں سمجھو اس عنوان کے تحت کافی. تو اس قرآن حکیم کی قوت تسخیر اور اس قرآن حکیم کے ذریعے سے تربیت کا معاملہ, یہ نقطہ آگے بھی ایک اور نقطے کے ذیل میں انشاءاللہ تعالی آ جائے گا. اب تک ہم نے 5 نکات سمجھے ہیں قرآن حکیم کے انقلابی منشور کے اعتبار سے. اس وقت ایک چھوٹا سا وقفہ نہیں ہے, جسٹ تھوڑا سا موڈ ہم چینج کر رہے ہیں. تقریباً 7.5 منٹ کی ایک ڈاکیومنٹری ہے, انشاءاللہ آپ کی معلومات میں کچھ اضافہ بھی ہوگا. انجمن خدام القرآن سندھ کراچی کی پرفارمنس اور ایکٹیویٹیز کے حوالے سے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ جس دین اسلام کے ہم ماننے والے ہیں, وہ دین اسلام ماضی میں, تاریخ میں صدیوں تک کئی بر اعظموں پر غالب رہا اور وہاں پر اس کا پورا نظام قائم رہا, مگر آج اس کے ماننے والے اس دنیا میں ذلت کا شکار ہیں, رسوائی کا شکار ہیں, زوال کا شکار ہیں. آخر ایسا کیوں ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین. بے شک اللہ سبحانہ و تعالی اس قرآن کریم کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا, اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دے گا. غور کیا جائے تو آج مسلمانوں کے زوال اور انحطاط کی اہم ترین وجہ قرآن حکیم سے دوری ہے. معروف دینی اسکالر, بانی تنظیم اسلامی اور مؤسس انجمن خدام القرآن محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی پوری زندگی یہی کوشش کرتے رہے کہ رجوع الی القرآن کا درس قوم کو دیا جائے, قرآن حکیم سے تعلق مضبوط کیا جائے, اور انہوں نے اس مقصد کے لیے سن 1972 میں مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور قائم فرمائی. اور اسی طرح ایک اور ادارہ جو اس مرکزی انجمن خدام القرآن کا ذیلی ادارہ اور ذیلی شاخ ہے, انجمن خدام القرآن سندھ کراچی, 1986 میں یہ ادارہ قائم ہوا. اس ادارے کا اہم ترین ایک مقصد یہ ہے کہ قرآن حکیم کی اعلیٰ ترین علمی سطح پر تشہیر کی جائے, اس کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے, تاکہ امت کے وہ افراد جو ذہین ہیں, سوچنے سمجھنے والے ہیں, ان میں تجدید ایمان کی ایک عمومی تحریک برپا کی جا سکے, جس کا ایک بہت بڑا مقصد کیا ہو, غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے, اور جو مستقبل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین دوبارہ غالب ہونا ہے, اس کے لیے ایک راہ
ہموار کی جا سکے۔ الحمدللہ انجمن خدام القرآن سندھ کراچی کے تحت کئی ذیلی ادارے قائم ہو چکے ہیں، جن میں قرآن اکیڈمی ڈیفنس، قرآن اکیڈمی یاسین آباد، قرآن اکیڈمی کورنگی، قرآن انسٹیٹیوٹ گلستان جوہر، قرآن انسٹیٹیوٹ لطیف آباد اور قرآن مرکز لانڈھی شامل ہیں۔ ان تمام ذیلی مراکز میں جدید سہولیات سے آراستہ کلاسز، لائبریریز، مکتبہ جات اور خواتین کے لیے علیحدہ سیکشن قائم ہے۔ انجمن کے شعبہ تعلیم و تربیت کے تحت بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا جاری کردہ رجوع الی القرآن کورس 1991 سے تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ اس وقت یہ کورس 5 مراکز میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس کورس میں اب تک مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے پروفیشنلز حضرات شرکت کر چکے ہیں اور اب تک ہزاروں افراد اس سے استفادہ کر چکے ہیں۔ تمام ذیلی اداروں میں سال بھر مختلف اوقات میں دیگر شارٹ کورسز کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انجمن کے تحت ہونے والے آن لائن کورسز سے بھی پاکستان اور بیرون پاکستان سے شرکاء کی ایک بڑی تعداد استفادہ کرتی ہے۔ اس وقت تقریباً 40 سے زائد مدرسین رجوع الی القرآن کورس، شارٹ کورسز، دروس قرآن، دورہ ترجمہ قرآن، کالجز اور یونیورسٹیز میں درس و تدریس میں مصروف ہیں۔ ان میں سے اکثر و بیشتر انجمن کے تحت ہونے والے انہی کورسز سے فارغ التحصیل ہیں۔ قرآن اکیڈمی ڈیفنس، قرآن اکیڈمی یاسین آباد، قرآن انسٹیٹیوٹ گلستان جوہر میں مساجد بھی قائم ہیں، جن میں لگ بھگ 500 سے 5000 تک نمازیوں کی گنجائش موجود ہے۔ ان مساجد میں مجموعی طور پر تقریباً 250 افراد رمضان المبارک میں اعتکاف کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تمام مراکز میں بچوں اور بچیوں کے لیے مدرسے بھی قائم ہیں۔ قرآن اکیڈمی کورنگی کی عمارت میں دی ہوپ اسلامک اسکول بھی قائم ہے، جہاں الحمدللہ 700 سے زائد طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن اکیڈمی یاسین آباد میں مرکز تعلم و تحقیق یعنی لرننگ اینڈ ریسرچ سینٹر بھی قائم ہے، جس کے تحت مختلف تحقیقی کام سر انجام دیے جاتے ہیں۔ مرکز تعلم و تحقیق میں تقریباً 9500 سے زائد کتب کا ذخیرہ بھی موجود ہے۔ رمضان المبارک میں نماز تراویح کے ساتھ مکمل دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ گزشتہ ربع صدی سے باقاعدگی سے جاری ہے، جس میں سینکڑوں افراد شریک ہوتے ہیں۔ شعبہ مطبوعات کے تحت اب تک تقریباً 59 سے زائد مختلف عنوانات کے تحت کتب اور کتابچے شائع ہو چکے ہیں، جبکہ سوشل میڈیا پر انجمن کی سرگرمیوں کی تشہیر کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ شعبہ ملٹی میڈیا کے تحت قرآن اکیڈمی ڈیفنس میں ایک اسٹوڈیو بھی قائم ہے، جہاں انجمن سے وابستہ مدرسین کے پروگرامز بھی ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ یہ ریکارڈ شدہ پروگرامز مختلف ٹی وی چینلز کو فراہم کیے جاتے ہیں اور انجمن کی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ مستقبل کے منصوبہ جات میں شہر کراچی کے عین وسط یعنی گلستان جوہر میں مسجد اور قرآن اکیڈمی کے قیام کے لیے خاطر خواہ پیش رفت کی جا چکی ہے۔ زمین کے حصول اور تعمیرات کے سلسلے میں تخمینہ بھی حاصل کیا جا چکا ہے، جس کی کل مالیت ابتدائی طور پر 40 کروڑ روپے رکھی گئی ہے۔ اسی طرح گلشن معمار میں مسجد کے لیے صاحب خیر کی جانب سے عطیہ کردہ 1120 گز کے پلاٹ پر تعمیر کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس ضمن میں مختلف اداروں سے حتمی منظوری کے بعد جلد تعمیرات کا آغاز کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اس منصوبے پر ابتدائی تخمینہ 20 کروڑ روپے رکھا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پردہ غیب سے تمام وسائل کو پورا فرمائے اور ہمیں اس کار خیر میں تعاون کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید یہ کہ دی ہوپ اسلامک سیکنڈری اسکول کی توسیع اور خواتین کے لیے کالج کا قیام، مختلف عنوانات پر محاضرات اور کانفرنسز کا انعقاد، سوشل سائنسز پر ریسرچ سیل کا قیام، میڈیا سیل کا قیام اور ویب سائٹ کے ذریعے ملک بھر کی اکیڈمیز کو انٹر لنک کر کے ایک پورٹل پہ نمائندگی دینا اور اکیڈمک ڈیٹا مینجمنٹ سافٹ ویئر کی تیاری جیسے منصوبے بھی شامل ہیں۔ الحمدللہ انجمن خدام القرآن سندھ کراچی کا یہ ادارہ رجوع الی القرآن کی دعوت کے لیے حتی المقدور سرگرم عمل ہے۔ یہ سب کچھ اللہ ہی کی توفیق اور صاحب خیر حضرات کے تعاون سے ممکن ہوا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی اللہ ہی کی تائید و نصرت سے منصوبہ جات پائے تکمیل کو پہنچیں گے اور احیاء اسلام کے ضمن میں یہ ادارہ ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، پڑھیں اور پڑھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں۔ یہ بہترین کا ہے، اس کو بہتر نہ کہیں۔ کاش یہ حدیث نقش ہو جائے نوجوانوں کے دل پر۔ کیریئرز کی تلاش کرتے ہیں، MBA کر لیں، کمپیوٹر میں MS کر لیں، کیریئر بنے گا، تنخواہ اچھی ملے گی، وہ سارا کچھ اس دنیا کے لیے، عارضی دنیا کے لیے، عارضی زندگی کے لیے ہے اور کچھ بھی نہیں۔ حضور فرما رہے سب سے اونچا کیریئر یہ ہے قرآن پڑھو اور پڑھاؤ۔
بہرحال یہ آواز اور یہ دو روب دبدبہ اور یہ آنکھیں تو اب میسر نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کے درجات کو بلند فرمائے. قرآن حکیم کا انقلابی منشور کل 11 باتیں آپ کے سامنے رکھنا مقصود تھیں. 5 باتوں کا ذکر آ چکا. 6ٹھی بات کی طرف چلتے ہیں جو قرآن حکیم کا ایک مستقل موضوع ہے. قرآن حکیم جیسے کہ عرض کیا گیا یہ ہدایت کی کتاب ہے اور ہدایت کے اعتبار سے قرآن حکیم قوموں کے واقعات کو بیان فرماتا ہے. ان واقعات میں تہذیب اور اخلاق کی باتیں بھی ہیں, عقائد کے بگاڑ کا نتیجہ بھی ذکر کیا گیا, اعمال کی تباہی کو بھی قرآن حکیم ذکر کرتا ہے, اور قوموں کے واقعات کے ذیل میں حق و باطل کی کشاکش کا تذکرہ, ایمان والوں کے لیے ترغیب و تشویق کا بیان بھی, اور ظالموں اور جابروں کے لیے تنبیہات کا ذکر بھی قرآن حکیم کرتا ہے. یہ بہت سارے موضوعات ہیں. ایک نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا, اس کے لیے کچھ مادی قوانین اللہ نے رکھے ہیں, البتہ کچھ اخلاقی قوانین بھی ہیں. البتہ ان اخلاقی قوانین کے اعتبار سے اصل نتائج آخرت میں سامنے آنے ہیں. مادی قوانین مثال کے طور پر فزیکل لا, مثال کے طور پر زہر کا پیالہ کوئی پیے گا مرے گا, یہ شدید اس کی طبیعت کا ستیہ ناش ہوگا. لیکن کوئی جھوٹ بولے گا تو زبان پر بٹر ٹیسٹ بھی نہیں آتا. غیبت کرے گا تو جس کی کر رہا اس کا ہارٹ اس کو تکلیف نہیں ہوتی, اس کا بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوتا. ہے غیبت غلط, اتنا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو تم سورہ حجرات کی آیت کے مطابق. تو اخلاقی اعتبار سے ایک جملہ کہا جائے گا, اخلاقی قوانین کے اعتبار سے دنیا نامکمل ہے, اس کے نتائج آخرت میں آنے ہیں. لیکن وہ ہے بالآخر افراد کے نتائج, اجتماعیت اور اقوام کے نتائج دنیا میں اللہ طے کرتا ہے. اجتماعیت اور اقوام کے فیصلے اللہ دنیا میں فرماتا ہے, اور یہ بہت اہم نقطہ ہے. پچھلی قوموں کے واقعات بیان کرنے کی حاجت نہیں. قوم عاد و سمود کا معاملہ ہو, فرعون کی لاش کا معاملہ ہو, قارون کی بربادی کا ذکر ہو, مشرک قوموں کو تباہ کرنے کا معاملہ ہو, جب ان اقوام میں اخلاقی بگاڑ پیدا ہوئے, اور اللہ کی ایک ترازو ہے, آگے عدل کے ذیل میں ذکر آئے گا, اور اس ترازو کے مطابق ان اقوام کے نفع کے مقابلے میں ان کا شر اور نقصان بڑھ گیا. کیونکہ سورہ رعد میں اللہ فرماتا ہے نفع دینے والی شے ہی یمکث فی الارض, زمین میں باقی رہتی ہے. تو جب ان اقوام کا غالب اعتبار سے شر بڑھا, اخلاقی بگاڑ ان میں آیا, مثلا لوط علیہ السلام کی قوم ہم جنس پرستی کا گندا طرز عمل جسے آج دنیا کی اقوام اور دنیا کے نظاموں کو چلانے والے قانون کے سہارے کے تحت حلال کر رہے ہیں معاذ اللہ. شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول کی گڑبڑ کا معاملہ, اور فرعون اور آل فرعون نے سیاسی جبر کر کے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کیا. تو جب معاش کے میدان میں, معیشت کے میدان میں, سیاست کے میدان میں, معاشرت کے میدان میں ان اقوام میں اخلاقی بگاڑ پیدا ہوئے, اللہ نے ان کو مٹا ڈالا. یہ بہت اہم تجزیے ہیں ہر دور کے اعتبار سے. ضمناً ایک نقطہ یہ, ان اقوام کے ساتھ انبیاء اور رسل کی کشاکش جاری رہتی تھی, اور اس کشاکش کے دوران ایمان والوں کا صبر اور ثبات اور استقامت سامنے آتا ہے, اور قرآن حکیم نے اس کو قیامت تک کے لیے نقل فرما دیا. تو ہر دور میں حق و باطل کے معرکے جب سجیں گے تو ایمان والوں کی ترغیب اور تشویق اور تقویت اور ان کی موٹیویشن اور انسپیریشن کے لیے ان واقعات سے ایمان والوں کو ہمت ملے گی. تو یہ نقطہ کہ اقوام عالم کا عروج و زوال قرآن کریم نقل فرماتا ہے, یہ بھی قرآن حکیم کے انقلابی منشور کے بیانات میں سے ایک بڑا اہم نقطہ ہے. اگلا نقطہ جو کہ 7واں نقطہ ہے وہ ہے وحدت انسانی اور مساوات کا تصور. برہمن شودر کا تصور آج بھی ختم نہیں ہو رہا. دنیا میں ڈیموکریسی کے چیمپئن ہونے کے دعوے دار بھارت میں آج بھی مسائل ہیں. پرانے وقتوں کی بات ہے, مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے, شدید بیمار تھے. اس وقت مسلمانوں اور ہندوؤں کا کوئی آپس کا مناظرہ طے ہو گیا. تو مسلمانوں نے شاہ صاحب سے کہا کہ آپ چلیے, آپ کی ضرورت ہے. کہا بیٹا میں تو بہت بیمار ہوں. کہا تھوڑی سی ضرورت. بولا چارپائی پہ لٹا کر لے جاؤ, میری تو طبیعت بالکل ٹھیک نہیں. یہ اللہ والوں کی بات تھی کہ ان کے لیے اپنی جسم سے زیادہ روح اہم تھی. اپنی بیماری اور آرام کے مقابلے میں اللہ کے دین کا کام امپورٹنٹ تھا اور اہم تھا. بہرحال تو انہوں نے بارہ کہا کہ چارپائی پہ لے جاؤ. اسٹیج سجا ہوا تھا, اوپر کو برہمن بھی تھا, مسلمان بھی دوسری طرف ہوں گے, مناظرہ ہو رہا ہوگا.
تو شاہ صاحب آئے، کہا بھائی 5 منٹ کی بات ہے، مجھے پھر اجازت دے دینا، بڑی مہربانی. کہا ایک پانی کا گلاس بھر کے لا دو مجھے. پانی کا گلاس آ گیا. شاہ صاحب نے کہا کہ اگر ایک شودر کو، نچلی ذات کا ہندو تو اس کو بلا لو اور اس کو ذرا اسٹیج پہ تھوڑی دیر کے لیے لے آؤ. کہا بیٹا تو پانی پی لے، آدھا گلاس چھوڑ دینا. اس نے پانی پیا اور بڑا ڈر کے بیٹھا کیونکہ آگے برہمن بیٹھا ہوا تھا جو بیٹھنے بھی نہیں دیتے ساتھ. تو اس کے بعد شاہ صاحب نے کہا اچھا آدھا گلاس چھوڑ دے. آدھا گلاس چھوڑ دیا تو اس نے گلاس لیا، جو ان کا پنڈت یا بڑا تھا برہمن، اس کو کہا ذرا اس کو پی لو. کہا رام 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 رام، میں تو نہیں پی سکتا، اس کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ تو اچھوت ہے. شاہ صاحب نے گلاس لیا. اس کا شرعی فقہی مسئلہ بھی ایسا ہی ہے اور وہ اپنی جگہ پرمیسیبلٹی کو مسئلہ نہیں، کیونکہ گلاس ہے اور اس میں پانی تھا، اس میں شراب نہیں پی گئی اور اب بھی پانی ہے، ناجائز یا حرام شے نہیں. شاہ صاحب نے بسم اللہ پڑھا اور 3 گھونٹ میں پانی پیا اور گلاس واپس کیا. کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مناظرہ کیا ہو گیا؟ ختم. کیسی مسکراہٹ آپ کے چہروں پر آئی ہے نا؟ تعصب ہے نا. ارے انسان ہے، نیچے بٹھاتے ہو اچھوت سمجھتے ہو اس کو. یہ طبقاتی کشمکش، یہ تعصب کا معاملہ، یہی کہیں گے نا ہم لوگ. تو ذرا اپنے بھی معاشرے کا جائزہ لے لیں. آج بھی جہالت کی انتہا پر پہنچے ہوئے بعض لوگ ہیں، سید ہونے کے دعوے دار ہیں اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے، دوسروں کو کیا پتہ ہے نا آپ کو جی. اور یہ ہائی اپس ہیں، یہ وی آئی پیز ہیں، یہ فلاں ہیں. یہ طبقاتی کشمکش تو ہمارے بھی چلتی ہیں. ایک اور چیمپئن ہونے کے دعوے دار ہے یو ایس اے والے، ڈیموکریسی کے چیمپئن ہیں ہم. تو دنیا کو ہم نے یہ سبق دیا ہے. لیکن کیا بلیک اور وائٹ کا فرق ختم ہوا جی؟ ابھی جو بائیڈن نے بھی کچھ بیانات دینا شروع کر دی یہودیوں کے حق میں اور وائٹ والوں کے حق میں. بڑے پہلے دعوے دار تھے لیکن بلیک اور وائٹ کا فرق تو ختم نہ ہوا. قرآن ایک انقلابی شان عطا کرتا ہے اس معاملے پر. سب کو آیت کریمہ یاد ہوگی، سورہ حجرات کی آیت نمبر 13، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے انسانوں، ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے. وحدت انسانیت، سارے لوگوں کے رنگ الگ ہیں، زبانیں الگ ہیں، نسل الگ، خطے الگ، جغرافیہ الگ، فائنینشیل پوزیشن الگ، ایون سب لوگوں کے مذاہب بھی الگ ہیں، مگر 2 فیکٹر سب میں کامن ہے. سارے انسانوں کا خالق ایک اللہ اور سب کے اولین والدین آدم و حوا علیہم السلام. اس ناطے انسانوں کے ناطے سب برابر ہیں. باقی اللہ کہتے لتعارفوا، یہ کنبے قبیلوں کی تقسیم کس لیے ہے؟ تمہارے آپس کے تعارف کے لیے. عظمت کس کی ہے بھئی؟ کوئی کالے رنگ میں پیدا ہو گیا اس کا قصور کیا ہے؟ کوئی گورے چٹے رنگ میں پیدا ہو گیا اس کا کمال کیا ہے؟ کوئی افریقہ میں پیدا ہو گیا اس بیچارے کا کیا قصور؟ کوئی امریکہ میں پیدا ہو گیا اس کے لیے کیا پریویلیج ہونے کا معاملہ؟ یہ تو اختیاری نہیں ہے نا. غیر اختیاری چیزیں، غیر اختیاری چیز پہ ثواب بھی نہیں، عذاب بھی نہیں. لیکن غیر اختیاری چیزوں پر اگر ہم یہ طے کرنا شروع کر دیں تو کس قدر گراوٹ کی بات ہے. اللہ کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہوں میں تمہیں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والا ہو. اگر یہ نارمز سوسائٹی میں ہو، حجۃ الوداع کے خطبے کو بھی ذہن میں لے آئیے، گورے کو کسی کالے پر، کالے کو کسی گورے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے. اگر مال دولت معیار ہوگا تو گردنیں کاٹیں گے کیونکہ مال ملنا چاہیے، اور فلاں خاندان میں پیدا ہو جانا یہی معیار بنے گا تو لوگوں کے اندر انتشار پیدا ہوگا، لوگوں کے اندر احساس کمتری پیدا ہوگا، معاشرہ کی اور انتشار کا شکار ہو جائے گا. لیکن اگر معیار بنے جو خیر میں آگے ہے، جو تقوی میں آگے ہے، جو نیکی میں آگے ہے، جو دوسروں کو نفع پہنچانے میں آگے ہے، اگر یہ معیار ہوگا تو معاشرے کا رخ کیا ہوگا؟ معاشرے کا رخ عمدہ ہوگا، صحت مند بنیادوں پر معاشرہ استوار ہوگا. معاشرے کے اندر کمپٹیشن کس چیز کا ہوگا؟ خیر میں آگے بڑھنے کا. تو مجموعی معاشرہ صحیح رخ پر ڈھلے گا. یہ وہ انقلابی تصور ہے وحدت انسانی کا اور مساوات کا جو قرآن حکیم ہمارے سامنے رکھتا ہے. اس نقطے کو معاشرت کے حوالے سے بھی ذہن میں بٹھا لیں. جو اسلام نے ہمیں نظام عطا فرمایا اور زندگی کی تمام گوشوں کے لیے رہنمائی دی، وہاں یہ نقطہ وحدت انسانی کا معاشرت کے حوالے سے بڑا قیمتی. ایک اور انقلابی بات، اگلا نقطہ ہے 7واں جو قرآن حکیم ہمارے سامنے رکھتا ہے. 7واں ہے کہ 8واں ہے؟ اچھا ماشاءاللہ جی، میں تو پریشان ہوتا تھا کہ ٹائم ختم ہو رہا ہے. چلیں تو آپ لوگ ماشاءاللہ اچھی طرح فالو کر رہے ہیں. میرے سامنے نمبرز نہیں لکھے ہوئے اصل میں، ٹھیک ہے؟ وہ ہمارے ساتھی ماشاءاللہ اچھے ہیں، انہوں نے نمبرز لکھ کے آپ کو دکھانا شروع کر دیے. آپ بھی اچھے ہیں ماشاءاللہ. تو 8واں نقطہ ہے مذہبی استحصال سے نجات. دین کے نام پر، مذہب کے نام پر، خدا کے نام پر ایکسپلائٹیشن، معاذ اللہ. کچھ لوگ اپنی مذہبی اجارہ داری کی بنیاد پر ایکسپلائٹ کرے لوگوں کو. بہت ڈائریکٹلی بات کرو تو استاد محترم ڈاکٹر شاہ صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، پے اور اردو والا الف بے تے اور
پے. ٹھیک ہے, اب جو بچے قاعدہ پڑھ رہے ہیں وہ میری غلطی نہ نکالیں کہ آپ نے الف با تا کیوں نہیں کہا. تو ہم اس وقت قاعدے کی بات نہیں کر رہے, ہم اردو کی بات کر رہے ہیں. یہ بس میں نے بچوں کو انگیج کیا. ٹھیک, الف بے تے اور پے. تو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں یہ پے والے ان سب نے مسئلہ خراب کیا تاریخ انسانی میں. پے سے پنڈت, پے سے پروہت, پے سے پجاری, پے سے پادری, پے سے پیر. پھر ڈاکٹر صاحب شاید کہتے تھے یہ پی پی پی, مگر وہاں نہ جائیے گا, یہ پے 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 والے انہوں نے ایکسپلائٹ کیا انسانیت کو. جیمی سوائیگارڈ کا بڑا مشہور ڈیبیٹ ہوا تھا شیخ احمد دیداد مرحوم کے ساتھ, کچھ حضرات کو یاد ہوگا. تو جیمی سوائیگارڈ نے کہا تھا مجھے اتنے ملین ڈالرز صرف اپنے آپ کو, جو کہتے ہیں ایک بندہ ڈوب رہا ہو تو کم سے کم منہ تو باہر آ جائے, سانس تو لے لے, اپنے آپ کو صرف پانی کے لیول سے اوپر رکھنے یعنی مینٹین کرنے کے لیے, فلرش کرنے کے لیے نہیں, اتنے ملین ڈالرز تو مجھے منتھلی چاہیے. اور شیخ احمد دیداد نے سبحان اللہ وہی ریبٹل دیا, اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا, اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض ان لوگوں نے بیچ ڈالا. معاذ اللہ, تو کمایا ہے. کنفیس کر لو بس پادری کے سامنے, قتل کرو, چوری کرو, ڈاکے ڈالو, انسیسٹ کرو, محرم کے ساتھ تم جا کے بدکاری کرو, بس آ کے کنفیس کر لو پادری کے ساتھ, پادری کی مٹھی گرم کرو, خدا تمہیں بخش دے گا اور تمہاری جنت پکی, سرٹیفکیٹ تم ہم سے لے لو. یہی بتوں کی پوجا پاٹ کرنے والے کس کی بنیاد پر؟ وہ جو بتوں کو مینیج کرتے تھے. ابو جہل کو پتا تھا ان میں کچھ نہیں ہے, مگر ابو جہل کی اکانومی ان بتوں سے چلتی تھی. مشرکین مکہ کے سرداروں کو پتا تھا یہ ہاتھ سے بنائے ہوئے کچھ نہیں, اور قرآن نے کہہ بھی دیے مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے, مکھی ان کے سامنے چڑھے ہوئے نذرانوں میں سے کچھ اٹھا کر اگر لے جائے چھڑا بھی نہیں سکتے. اتنا بے وقوف نہیں تھا ابو جہل, اتنا بے وقوف نہیں تھا ابو لہب. they all knew this reality, مگر ان کو پتا تھا اگر ہم یہ 307 اٹھا دیں گے تو ہماری اکانومی کا بٹا بیٹھ جائے گا. آج ہمارے بھی کئی پیسے جمع ہوتے ہیں, ہمارے بھی کئی چندے جمع ہوتے ہیں, ہمارے بھی کئی باکسز رکھے جاتے ہیں, ہمارے بھی لوگ خواتین چوڑیاں چھوڑ کر جاتی ہیں کچھ مقامات پر. وہ ان بزرگوں کی جیب میں جاتا ہے, ہاں ان کی قبر میں جاتا ہے. یہ دین کے نام پر لوٹ مار کرنے والوں کی جیبوں میں جاتا ہے. اس مذہبی استحصال سے قرآن نجات دلاتا. نہ, خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی پردے نہیں. ان پیران کلیسا کو ہٹاؤ یہاں سے. شعر تو آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرے بندے نبی آپ سے سوال کریں میرے بارے میں تو قریب ہوں ان کے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب پکارنے والا پکارے, مجھے پکارے, میں ڈائریکٹ اس کی بات کو سنتا ہوں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب. ہوا معکم اینما کنتم, تم جہاں کہیں اللہ تمہارے ساتھ ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. میرے بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کرنی ان کو بھی کہہ دیں سو مت سو. مفسرین نے کہا مشرک اور کافر بھی, توبہ کرنا ہے تو ایمان لانا پڑے گا اس کو, مشرک و کافر بھی آ جائے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ چاہے تو سارے گناہوں کو بخش دے. توبہ کے ذکر ہے سچی کرنی ہوگی. آؤ اللہ کی طرف, کسی درمیان میں کسی کو لانے کی, کسی کی مٹھی گرم کرنے کی اور کسی کے ذریعے آنے کی اور مٹھی گرم کر کے پرچے پہنچانے کی ضرورت نہیں. ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کرو, ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کرو. یہ انقلابی تصور دیا قرآن نے. یہ جو مذہب کے نام پر ایکسپلائٹیشن, یہ اللہ کا نام لے کر کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھا, مذہبی اجارہ داری کرنے والے, ان کی اللہ نے مذمت فرمائی اور بندوں کو لبریٹ کیا ہے ان سے یہ تصورات عطا فرما کر کہ خالق اور بندوں کے درمیان کسی کو حائل ہونے کی اجازت نہیں. اسی طرح اور انقلابی پہلو, جہاں مذہبی استحصال سے قرآن نجات عطا فرمانا چاہتا ہے, وہیں سیاسی استحصال سے بھی قرآن نجات عطا فرمانا چاہتا ہے. سیاست کے میدان میں آ کر کبھی ایک اکیلا تنہا فرعون کھڑا ہوتا تھا, انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں, خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. کبھی سرداروں کا نظام چلتا تھا, آج پوری پارلیمنٹ کا نظام چلتا ہے, ہم جو چاہیں گے کریں گے. اور یہ ایسوسیشنز ہوا کرتی ہیں لوگوں کی, ان کے مفادات کا جو ہے وہ پروٹیکشن کرنے کے لیے. کتنے بڑے بڑے بزنس ہاؤسز ہوتے ہیں جو الیکشن کی کمپین کے اندر حکمرانوں کو یا بننے والے حکمرانوں کو سپورٹ کرتے ہیں. کتنے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہوتے ہیں جو آگے سب, کیوں, ان کو آگے پھر اس کا بینیفٹ لینا ہوتا ہے نا. اس سیاسی استحصال
کی ایکسپلائٹیشن اور یہ استحصالی ایکسپلائٹیشن، اس سے نجات دلانے کے لیے قرآن تصور دیتا ہے ان الحکم الا للہ، 3 مرتبہ قرآن میں، سورہ یوسف کی 40 میں بھی حکم کا اختیار اللہ کے لیے، بندوں کے لیے حاکمیت نہیں ہے، بندوں کے لیے خلافت ہے، تم نمائندے اس کے، تم دعوے دار نہیں ہو خلافت، تم حاکمیت کے دعوے دار نہیں ہو، اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کی ہے، یہ دنیا کے بادشاہ یہ تو بھکاری ہو اس کے، فقیر ہیں، وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، تم اللہ کے حضور فقیر ہو۔ تو یہ فقیر انسانوں کے اوپر کیوں حاکم بن کر بیٹھ جائیں؟ بندے بندوں پر کیوں حاکم بن کر بیٹھ جائیں؟ اس بندوں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے تو انبیاء آئے تھے نا، آگے ذکر آ رہا ہے۔ تو یہ قرآن کا انقلابی تصور، عمل سے فارغ ہوا بنا کے مسلمان تقدیر کا بہانہ، کیا کرے جو ہماری تقدیر میں پٹنا ہی پٹنا ہے؟ نہ تم پٹنے کے لیے نہیں آئے ہو، تم تو لیڈ کرنے کے لیے آئے ہو، تمہیں انسانیت کے لیے کھڑا کیا گیا، خرجت للناس، تم لوگوں کے فیصلے کرنے کو آئے ہو اللہ کے حکم کے مطابق، نہ کہ دنیا تمہارے فیصلے کرے، فیکٹری کے سارے قوانین تم پر لاگو کیے جائیں، بھارت کو کچھ نہ کہا جائے، تمہارے اوپر الزام لگا کر کے یہاں پر مذہب کے نام پر بڑی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے، تمہارے لیے جو ہے وہ سینکشنز کی باتیں کی جائیں، پابندیاں لگانے کی باتیں کی جائیں، تم اس پٹنے کے لیے تو نہیں آئے تھے، تم تو دنیا کو عدل دینے کے لیے آئے ہو۔ یہ انقلابی تصور اسلام عطا کرتا ہے، بندوں کی غلامی سے بندوں کو نکالنا اور اصل مالک اللہ ہے اس کی غلامی میں لانا، یہ نعرہ قرآن عطا کرتا ہے، ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، سروری زیبا فقط الذات بے ہمتا کو ہے، حکم راہ ایک وہی باقی بتانے حاضری۔ وہ اقبال کہتا ہے نا، یہ کتاب نیست چیز دیگرس، یہ کتاب نہیں کچھ اور ہی ہے، اور جن کے کچھ واقعات میں نے اس ویڈیو یا ڈاکیومنٹری سے پہلے عرض کیے تھے آپ کے سامنے، وہ کچھ اور ہی لوگ تھے، وہ کچھ آج بھی ہو سکتے ہیں، کچھ ہوں گے آج بھی اور ہیں آج بھی، جن کو قرآن پوزیس کر لے تو پھر ان کی فکر بدلتی ہے، ان کی سوچ بدلتی ہے، ان کے نظریات بدلتے ہیں، ان کے جذبات بدلتے ہیں، ان کے ٹارگٹس بدلتے ہیں، ان کی ٹینشنز بدلتی ہیں، ان کی فرسٹریشنز بدل جاتی ہیں، ان کی فکریں بدل جاتی ہیں، ان کی پریشانیاں بدل جاتی ہیں۔ اگلا نقطہ ہے 10واں نقطہ، قیام عدل و قسط، اور یہ بھی انقلابی شان قرآن حکیم نے عطا فرمائی۔ اسلام انگریزی والا ریلیجن نہیں ہے جو بائی ڈیفالٹ چند انفرادی معاملات تک محدود ہوتا ہے، کچھ عقائد ڈوگماس، کچھ موڈس آف ورشپ، دیٹس اٹ۔ اسلام دین ہے، انگریزی والا ریلیجن نہیں ہے، اور دین وہ جو اپنا غلبہ چاہتا ہے، اور اللہ نے اس نقطے کو کئی پیرایوں میں بیان فرمایا۔ بہت بنیادی اصطلاح قرآن حکیم کی عدل و قسط، اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کا مشن بیان فرمایا۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ اللہ فرماتا ہم نے رسولوں کو بھیجا، ہم نے موضوعات عطا فرمائے، کتابیں عطا فرمائی، شریعت کی ترازو عطا فرمائی۔ یہ شریعت کی ترازو تول کر بتائے گی کس کا کیا حق ہے، کس کی کیا ذمہ داری ہے، اور کیوں دی، موضوعات دیے، کتابیں دی، ترازو دی، کیوں؟ صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے، سمجھنے سمجھانے کے لیے، سیکھنے سکھانے کے لیے، شائع کر دینے کے لیے، کانفرنسز کر دینے کے لیے، خطابات کر دینے کے لیے، بیانات دے دینے کے لیے، یہ سب بھی کرنے کے لیے، مگر ان سب ہی کے لیے نہیں، فقط لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسانیت قسط پر، عدل پر، جسٹس پر قائم ہو۔ وانزلنا الحدید، اللہ اکبر، بقول استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انقلاب کے نقطے پر یہ عریاں ترین آیت ہے قرآن حکیم کی، واضح ترین۔ وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا اتارا ہے۔ اب وہ مزاج کی بات ہے نا، اچھے بتائیں وہ جو سورج کی روشنی ذرات آتے ہیں، لوہا اس سے بنتا ہے، اس لیے انزلنا کا لفظ استعمال ہوا، یہ لوہا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ وہ علمی بحثیں کر لو، مگر قرآن فقط ان علمی بحثوں کے لیے نہیں ہے، قرآن نفاذ چاہتا ہے اپنا، کتاب نفاذ چاہتی ہے اپنا، ورنہ فتوے بھی قرآن حکیم دیتا ہے۔ من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون۔ جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کر رہے، وہی تو کفر کر رہے ہیں عملاً، وہی تو ظلم یعنی شرک کر رہے ہیں، وہی تو فسق یعنی نافرمانی کر رہے ہیں۔ یہ فتوے اللہ تعالیٰ کے قرآن حکیم۔ تو اس سورہ حدید کی آیت
25 میں وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا پیدا کیا، فی بأس شدید، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے، ومنافع للناس، تم فیکٹری میں استعمال کرو، کمپنی میں استعمال کرو، گھر میں استعمال کرو، فرنیچر میں استعمال کرو، اور گاڑی میں کرو، یہ سیکنڈری اس کا پرپز ہے. پرائمریلی یہ لوہا طاقت کا سمبل ہے. طاقت کس لیے؟ عدل کے قیام کے لیے. اور ظالم اور جابر جن کے مفادات پر ضرب پڑتی ہے اللہ کی وحی کی تعلیم اور اس کے تقاضوں کی، یہ ظالم اور جابر سب سے پہلے آگے بڑھ کر اللہ کی عطا کردہ عادلانہ تعلیم کو نافذ کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں، جن کو سردار کہتا ہے قرآن پچھلے اقوام کے بارے میں، اشرافیہ کہہ لیں، پاور سینٹرز کہہ لیں، جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں، جن کے اپنے مفادات ظالمانہ نظام سے جڑے ہوتے ہیں، یہ ٹھنڈے پیٹ کبھی اس کو برداشت نہیں کرتے. یہ تو آگے بڑھ کر مقابلہ کرتے ہیں. 70 قتل ہوتے ہیں بدر میں آ کر. ابو جہل بھی قتل ہوا ہے اپنے باطل نظام کو بچانے اور عدل کے نظام میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے. ہاں یا نا؟ اچھا، یہ باطل والے جانے تک دے دیں اپنے باطل نظام کے لیے، تو حق والے کچھ دے رہے، حق والے کچھ لگا رہے. ارے کسی نے کہا استقامت سیکھنی کوئی شیطان سے سیکھے، اس کو پتا ہے جہنم میں جائے گا، وہ جہنمیوں کا لیڈر ہے، تب بھی محنتیں کر رہے ہیں ہمیں گمراہ کرنے کی، تب بھی محنتیں کر رہے ہیں. وہ ساروں کو گمراہ کر کے جنت میں نہیں جا سکتا، تب بھی لگا ہوا ہے. تو استقامت لینی شیطان سے لو سمجھنے کے لیے. تو باطل والے تو جانے دے رہے، حق والے پسینہ بھی دے رہے، ٹائم دے رہے، وقت دے رہے، اولاد کو دے رہے، صلاحیتوں کو دے رہے، ایکسپرٹیز کو دے رہے، ایفرٹس کو لگا رہے. یہ حق والوں کو سوچنا چاہیے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، یہ پہاڑ پر نازل ہوتا تو تم دیکھتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ اللہ کا کلام پہاڑوں کو ہلانے والا ہے. مومن ہل رہے کہ نہیں ہل رہا؟ میرے دل اور آپ کے دل ہل رہے ہیں کہ نہیں ہل رہے؟ میرے دلوں پر آپ کے دلوں پر کوئی ضرب پڑ رہی کہ نہیں؟ میرے آپ کے دلوں میں کوئی امنگیں پیدا ہو رہی کہ نہیں؟ میرے اور آپ کے دل میں کوئی جذبات احساسات پیدا ہو رہے کہ نہیں؟ کوئی ارادے میرے اور آپ کے دلوں میں پیدا ہو رہے کہ نہیں؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے. یہ تمام پیغمبروں کا مشن عدل کا نفاذ، یہ محمد مصطفیٰ کا مشن صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ شورا آیت نمبر 15 میں وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا تمہارے درمیان عدل کو قائم کر دوں. یہ حضور مشن لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم. صرف نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج نہیں، صرف داڑھی اور ٹوپی، خوشبو اور مسواک نہیں، یہ سب بجا. مگر وہاں طائف بھی ہے نا، ہجرت بھی ہے، احد بھی ہے، بدر بھی ہے، پیٹ پر پتھر بھی ہیں، 70 صحابہ کی جانوں کے نذرانے احد کے موقع پر بھی ہے، 259 صحابہ کی کم و بیش جانوں کے نذرانے 23 برس کی زندگی کے دوران بھی ہیں. یہ اس مشن کی تکمیل کے لیے کہ میں عدل کو قائم کر دوں، یہ اللہ کے رسول کا مشن تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یاد رکھیے گا اللہ اپنی شان بیان فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 18 میں قائما بالقسط، اللہ قسط کا قائم کرنے والا ہے، عدل کا، جسٹس کا. اس شان کا اظہار اس نے پیغمبروں کے ذریعے کروایا کہ وہ عدل کو قائم کرنے کی جد و جہد کریں. اور اللہ نے بالفعل نفاذ فرمایا اپنے رسول کے ہاتھوں، محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج اس کی ذمہ داری میرے اور آپ کے کاندھوں پر ہے اس قسط کے، عدل کے نظام کے قیام کے لیے. سورہ نساء، سورہ مائدہ میں قرآن ایک جگہ ارشاد فرماتے، کم و بیش الفاظ ایک جیسے ہیں، کونوا قوامین بالقسط، ایمان والوں کھڑے ہو جاؤ قسط کے، عدل کے قائم کرنے والے بن کر. آخری نقطہ قرآن حکیم کا انقلابی منشور اس کے تسلسل میں، اور وہ ہے یہ قرآن آلہ انقلاب ہے. اس موضوع پر ایک بہت خوبصورت تحریر ہے بانی محترم بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، قرآن اور جہاد. بہت ہی خوبصورت، بہت ان کو پسند تھی. تنظیم اسلامی کے رفقا تو ضرور دہراتے رہیں، اور باقی ہمارے حضرات و خواتین بھی اس سے استفادہ کریں. 2 کتابوں کا ذکر آئے گا، اس میں بھی امید ہے کہ آپ کو یہ سارے حوالہ جات جو دیے جا رہے کتابچے اس میں کمپائلڈ آپ کو مل جائیں گے. ڈاکٹر صاحب کا اسی کتابچے کا ایک پیراگراف وہ میں اپنے الفاظ میں آپ کو یوں سنائی دیتا ہوں. قرآن حکیم نے کیا کیا ہے؟ قرآن حکیم نے ان کے دلوں کو بدلا، ان کے دماغوں کو بدلا، ان کی امنگوں کو بدلا، ان کی خواہشات کو بدلا، ان کے نظریات کو بدلا، ان کی فکروں کو بدلا، ان کے دن کو بدلا، ان کی رات کو بدلا، ان کی صبح کو بدلا، ان کی شام کو بدلا، ان کے اعمال کو بدلا، ان کے عقائد کو بدلا، ان کے کردار کو بدلا، ان کے اخلاق کو بدلا، ان کے گھروں کو بدلا، ان کے معاشروں کو بدلا، ان کے زمین و آسمان کو قرآن حکیم نے بدل دیا. اے یا آل یاسر، صبر کرنا، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے. اور یاسر جاتے ہیں شہید ہونے کے لیے،
اور ہماری بہنیں سنیں، پہلی جان تو دی گئی ہے، پہلی جان جو شہید کی گئی وہ حضرت سمیہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے رسول کی شریعت کی محنت کے دوران میں سب سے پہلے خاتون کی شہادت ہوئی۔ بلال نے بھاری پتھر برداشت کیا ہے سینے پر، خون کی الٹیاں برداشت کی رضی اللہ عنہ، خباب نے دہکتے انگارے برداشت کیے رضی اللہ عنہ، غلاموں اور کنیزوں نے برداشت اتنا کیا ہے کہ سردار کہتے تو تمہیں مار مار کے تھک گئے ہیں، اس لیے چھوڑ رہے ہیں، کو ترس نہیں آ رہا، اور وہ غلام اور کنیز مارے کھاتے گئے۔ یہ قرآن تھا جس سے پہلے ان کے اندر انقلاب برپا کیا۔ یہ وہ قرآن تھا جنہوں نے 13 برس ان میں ایمان کی محنت کی۔ یہ وہ قرآن تھا جنہوں نے اللہ والے پروڈیوس کیے۔ اس 13 برس کے بعد بدر میں 313 نظر آتے ہیں۔ اس قرآن حکیم کے ذریعے افراد بدلے، اور یہی حضور کا بنیادی طریقہ کار ہے۔ اس قرآن کے ذریعے اقامت دین کی جد و جہد کا آغاز، دعوت اس کے ذریعے، تربیت اس کے ذریعے، تزکیہ اس کے ذریعے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت، اس کے ذریعے تزکیہ، اس کے احکام کی تعلیم اور اس کی حکمت کی تعلیم، اللہ کے رسول کا بنیادی فریضہ۔ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، مکہ مکرمہ کا 13 برس کا جہاد اس قرآن حکیم کے ذریعے سے، بشارت ہو، انذار ہو، تذکیر ہو قرآن حکیم کے ذریعے، تذکیر ہو قرآن حکیم کے ذریعے سے، جہاد و مکی دور کا قرآن حکیم کے ذریعے سے۔ اس قرآن حکیم کے ذریعے اللہ والے پروڈیوس ہوئے۔ آج ہم اس معاشرے میں کوئی انقلاب لانا چاہتے ہیں تو بنیادی محنت افراد میں انقلاب برپا کرنے کی ہوگی۔ اس انقلاب کا آلہ قرآن حکیم۔ اس حوالے سے وہ کتابچہ بھی اہم، قرآن و جہاد، اور بانی تنظیم اسلامی رحمۃ اللہ علیہ کا جو خطاب ہے رسول انقلاب کا طریق انقلاب، انقلاب نبوی کا طریقہ کار کیا تھا، اس میں بھی اس نقطے کو انہوں نے واضح فرمایا۔ اس کتابچے کا مطالعہ، رسول انقلاب کا طریق انقلاب، یا اس کتاب کا سنا جانا۔ اور رفقائے تنظیم کو تو میں نے اجتماع کے موقع پر ٹارگٹ دیا کہ ویڈیو دیکھنا ہے آپ نے، رسول انقلاب کا طریق انقلاب۔ اگر اس سب سے کوئی خواہش، کوئی احساس، کوئی ارادہ بھی دل میں پیدا ہوا ہے، ابھی مانگے، دعا تو بعد میں ہوتی رہے گی، ابھی دل میں مانگے، اللہ ہم نے تو بڑی قرآن حکیم کے بارے میں کوتاہی کی، یہ قرآن تو ہلا دیتا ہے لوگوں کو۔ اور میں آپ کو دعوت دوں، جو لوگ آج ریورٹڈ مسلمز ہیں، غیر مسلم سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں، حضرات و خواتین، خدا را ان کی زندگیوں کو پڑھ لیں، وہ ہم سے 1000 گنا بہتر مسلمان ہیں، اس لیے کہ شاید ہم میں سے بہت سے لوگ بائی چانس مسلمان ہیں، اور وہ لوگ بائی چوائس مسلمان ہیں، اور قرآن حکیم نے ان کو پزیس کیا ہے۔ اللہ کرے یہ قرآن کریم مجھے اور آپ کو بھی پزیس کر لے، اور ہم اس کے حقوق ادا کرنے والے ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔